atopy and blepharitis, you have to treat that also, so that blinking and everything, so that. Right. Another thing is spending the time outdoors, because this relieves the accommodation also. When they go outdoor, they focus far. So that is the relief of the accommodation when they focus for far. So these are the most important things. As I spoke, the distance. See, you showed the pictures, it's 30 centimeters or less. So the next step is to more than 40 centimeters, whatever the recommendations are. Or if centimeters bhi nahi batana, to arm's distance. Okay, and then other thing is that the screen has to be, when you read about dry eye, you evaluate yourself. In Qatar, everything is on the computer. Patient से बात भी कर रहे हो computer. हम पुराने ज़माने वाले हैं तो हम नीचे देखते हैं ना, हम नीचे देखते हैं because we can't type directly. Two things at the same time. Yes, so the level has to be done. Issues. The level has to be little lower than the eye level, so the convergence be easy ho, right? So these are very basic things, but important to relieve the accommodation and then convergence. Agar in sabse nahi ho raha, but I am pretty sure if you'll reduce the screen time and 20-20-20 rule and this catering for the dry eye, khatam ho jayega. But then if it doesn't happen, then next step is giving near addition to relieve the accommodation. ठीक है, इतना plus के not blurring the vision. And even then, if it doesn't happen, then cycloplegics, but that is the temporary low dose cycloplegics, like 0.5 kar dein, or then that is also very short term. So these are the things. Plus, very important thing, this is accommodation spasm can happen if parents and children, they are fighting. Screen na use karo, nahi karungi mummy, nahi screen nahi use karo, nahi ye karo, wo karo. Usme bhi there is a psychological stress. There are behavioral changes in children. ٹھیک ہے, اس میں بھی جو ہے نا accommodation spasm ہوتا ہے. So you have to do counseling. It's really a hard work. It's really a hard work to convince them not to use the screen. So these are the steps we'll get about. Thank you so much, Professor Surat. Rightly pointed out that parents have to discipline themselves first. Yes. Before asking the children to reduce the screen time. And instead of jumping towards low dose atropine, first we should try prescribing lubricant. Yes. And number 3, do not jump on the plus side directly and apply the points you told. Yeah, I think it clears a lot of concepts. Thank you, ma'am. My next question would be from Professor Zia Mohammed. Sir, how do you monitor a child on low dose atropine? Because we know that digital screen is linked with progressive myopia, and it's very popular these days to just jump on low dose atropine. So if you prescribe a patient with low dose atropine, how do you monitor the child, and how frequently do you call them for follow-ups, and what parameters are important to document on each visit? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you so much. Let me appreciate that you're doing a very good job. Thank you, sir. Coming to the topic, when the chart, the communication and especially the digital communication has progressed so much in the 21st century that all the after effects, they are immediate. So we have to face them and discuss this. And the children, they are especially exposed because whenever you give them something and watch, for example, the cartoon or whatever, so they take a lot of interest. And they just don't want to blink because they don't want to miss any event in that cartoon. And that leads to dryness of the eyes. And first of all, I think, before you give a mobile or digital screen to your child, I think they need to be screened for any refractive error. Because you might have noticed that when, you have got some refractive error and you are doing some near work, so your eyes get tired because of the refractive error. And you reflexly rub your eyes or, put your eyes and put your hands on your eyes. And the hands are, the children hands are not always clean.
So the secondary effects like the blepharitis and other infections, acute conjunctivitis, they are very common in children. But how to, we know the mechanism, we know the etiology and the pathology, and we know everything. But what to do? وہ کہتے ہیں نا کہ ہاؤ ٹو بلڈ دا کڈ. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایز پیرنٹس. تو ڈو وی ہیو ٹائم؟ فار ایگزامپل ایک بچہ آپ سے موبائل مانگ رہا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ چلو جی باہر نکلتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، باہر گھومتے ہیں. تو ڈو وی ہیو انف ٹائم ٹو گیو اٹینشن ٹو اوور چلڈرن؟ یا باقی اس طرح کی مطلب یہ کہ ہمارے پاس ٹائم ہے اور ہم خود اس میں کتنے انوالو ہیں. واٹ از آور اسکرین ٹائم؟ رائٹ. کمنگ ٹو دی atropine, I'm not working in a teaching hospital right now, so I do use atropine, but I don't know, Surat Nurani will be able to tell us کہ مطلب اس کا کتنا. I have read a few papers and they say that using atropine eye drops in the low dose, it doesn't have much effect on prevention of myopia. I don't know whether I have read quite a few papers on this. So I won't be able to comment on this, the use of atropine, and especially for for a series of patients or number of patients. Thank you, sir. Anyone from the panelists would like to comment on the use of low-dose atropine, because it's very popular and it's an established fact that it does have some role in controlling myopia progression. Basically, usually we use low-dose atropine. I think most of us are using 0.01%, right? Yes. So on each visit, we frequently look especially for the refractive error, how much the refractive error is increasing. Either they are stable or they are increasing, or axial length of the eyeball. Right. So these are the two main parameters we have to look for on each visit while we are advising our patient is using low-dose atropine. So these are the two So how factors. frequently you call the patient? If it is stable, then 6 monthly. If it is rapidly growing, I think 6 months to 1 year. Right. 6 monthly or 1 yearly follow-up is needed. If it is stable, then yearly. If it is not stable and you think that the refractive error is increasing or the axial myopia is increasing, then maybe 3 months or 6 months. Right. Thank you, Dr. Maria. I think the main issue with low-dose atropine is the compliance of the patient and the parents. Right. Because it's not available. It has to be Yes, dispensed. Yes. So And- we have to counsel at the start of the treatment. We have to counsel the parents that this is the lifelong therapy. Means your child may need this therapy for 2 years, 3 years, 7 4 years. years, or maybe 6, 7 years. So, and we advise them that you have to make these drops or make available these drops after every month. کیونکہ وہ ان کی ایکسپائری ہو جاتی ہے، تو آپ کو ہر منتھ میں یہ بنوانے پڑیں گے، یوز کرنے پڑیں گے. یوزیج جسٹ ونس ڈے ہے ایٹ نائٹ، لیکن یہ ہے کہ منتھلی بیسس پہ یہ آپ کو ریپلیس کرنے پڑیں گے، نیو لینے پڑیں گے. تو وہ ساری کاؤنسلنگ وغیرہ، کیونکہ دیکھیں ایڈرپلی اگر پیرنٹس جو ہے وہ اسٹاپ کر دیتے ہیں ڈراپس کو، تو اس سے پھر آپ کا ریباؤنڈ فینومینا بھی ہو سکتا ہے، تو فائدے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو وی ہیو ٹو کاؤنسل دا پیرنٹس ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ٹریٹمنٹ. That is actually my next question. So I would like to. Yes, ma'am. Please This do. is very important. Again, going back to Dr. Seema, the next task is how to cater myopia. Okay, the guidelines and everything. Atropine is a well-known thing. It's a well-recognized mode of treatment for myopia. If we have a look at the predictions they are doing on the basis of the scientific evidence, by 2050, the myopia prevalence is going to be 50%. 50%, 5 billion children, right? So it's the right time for us, for Pakistani children. MashaAllah, ہمارے پاس بچے بھی بہت ہیں تو ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. Yes. So اور کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ سو ہمارے پاس تو پیکیجز بھی ہیں موبائل کے، فری پیکیجز، اور بچے استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.
تو we have to work on it. سر آگے آ جائیں. ایٹروپین ایک زبردست چیز ہے. اگر آپ لٹریچر ریویو کریں, ان قطر we have just started. I cannot give you Qatari numbers or the papers. We have just started. But if you review the literature, it is reducing myopia 60 to 70%, which is a lot. So we have to work on it. Now the concentration is 0.05. Okay? What we are using is 0.05, and it's once a day, and it's not causing the dilation. Yes, I have seen dilation with this percentage. लेकिन आप counsel करें, क्योंकि if you give them the پیرنٹل انوالومنٹ. ناؤ اٹ ڈپینڈس کہ ہمارے پاس وہ بچہ کہاں سے آ رہا ہے. بالکل گاؤں سے آ رہا ہے تو کام نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. لیکن کراچی, حیدرآباد, جو بڑے بڑے شہر, سکھر, ایون ٹھٹا, واٹ ایور, یو نو, آئی ایم فرام سندھ سو آئی ایم ٹیکنگ دوز نیمس. تو جو بھی آپ کے ہیں اس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. اٹ از ویری امپورٹنٹ. ریسرچ تو اس کو بہت فیور کر رہی ہے. اٹس ونس اے ڈے اینڈ دا پروگریشن آپ دیکھیں. جو اگر میں نے پیپرز ریویو کیے کہ بیکاز وی ہیو جسٹ اسٹارٹیڈ دا پروجیکٹ, 8 months ہو گئے ہوں گے, تو ریڈکشن از کوائٹ progression of myopia, even onset of myopia they are saying, and it's a simple tool. خرچہ بھی نہیں ہے. اگر آپ ڈیلز اور اس پہ آ جائیں, ڈمز اینڈ ہیلز پہ آ جائیں, اٹ از ویری ایکسپینسو. 3000 ریال کی ایک پیئر ہے. سو وی ہیو ٹو ورک آن اٹ, ڈاکٹر سیما. سو نیکسٹ پروجیکٹ از ایٹروپین اینڈ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ اٹ, ہاؤ ٹو میک اٹ اویلیبل. ٹھیک ہے. اور اب تو ایف ڈی اے بھی اپروو کرنے والا ہے اس کو. یورپین, چائنا, سب میں ہو رہا ہے. سو وی ہیو ٹو ورک آن اٹ, کیپنگ ان مائنڈ 50% آف دا population will be myope by 2050. I would just like to add the thing, it's not only myopia which is जो digital screen से हो रहा है. I have seen children जिनके speech delays आ रहे हैं और Yes. Oh, yes. autism spectrum disorder को इतना broad कर दिया है Yes. कि आपके वो बच्चे allow लाने का being labeled as autism. Because जब आप उनसे जैसे आपने कहा without counseling and without preparing them, जब screen को withdraw करते हैं तो they get aggressive. उनकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं. बट आई हैव हर्ड स्टोरीज फ्रॉम पेरेंट्स कि वो चीज़ें उठाओ, वो तो बिल्कुल आई वुड से दे आर ड्रग एडिक्ट्स. It is an addiction, screen addiction. It has been labeled as an The addiction. most They have said that they popular have addiction. symptoms are there. But do we want that children to go into rehab centers? We don't. So then और उसमें एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. इंशाल्लाह सॉरी डॉक्टर ज़ियाद ने बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हैं. We should start a campaign for the awareness of the general public. Every step पर कि कम से कम पेरेंट्स को awareness हो कि what is happening to their children. तो कहीं वो कम से कम अगला जो बच्चा झटका जैसा होता है. I have seen a less than 1 year old child with significant age significance, no family history, nothing. उनको पैदा होती है मन ये जिंगल में लगा के. Yes, yes. Speech delay is very important. वहाँ पे कतर में भी बहुत. I have seen a child in my own family. ٹھیک ہے, بیٹا ہوا بچوں کے بعد, اور وہ بول ہی نہیں رہا کیونکہ وہ یس وتھ آل ٹائپ آف اس کو اسکرینس پکڑا دی نا کہ ہم بیسٹ دے رہے اپنے بچے کو. اس کے پاس سیل فون بھی تھا, اس کے پاس ٹیبلٹ بھی تھا. My grandson پیدا ہوا کووڈ ایرا میں. دونوں ماں باپ نے گھر کے کام کرنا شروع کر دیا. وہ جو تھے اس میں جاتے تھے, جانا بند ہو گیا. وہ چھوٹا سا تھا, اس میں about 6 months. وہ ہوا کیا کہ پیرنٹس میں بیٹھے تھے کمپیوٹر پہ, انہوں نے اس کی آگے بھی ایک ٹیبلٹ رکھی. اینڈ دین 2 سال 2.5 سال 3 سال ہی از ناٹ اٹرنگ اے ورڈ. 1-2 ورڈ. اب تو پھر ایک obviously that was a red flag. And then developmental delay label ہوا, اس کو autism label کیا گیا. اچھا وہ پھر میں نے خود سمجھایا, میں نے don't panic, I have seen so many developmental delay. تمہارے بچے کو نہ autism نہ developmental delay, صرف بیٹھنا ہے. And she worked really hard on that child. 2 سال پہ جب اس نے پکڑا اس کو, تو پھر تو اس کو یہ تھا میں کہ دنیا چھوڑ دو, اس کے ساتھ زمین پہ بیٹھ جاؤ, کھیلنا شروع کرو. نا اسکول سے اس کی کمپلینس آتی تھی, اسکول سے اس کو واپس بھیجتے تھے کیونکہ because he was not able to communicate at all. اور اب تو خیر ماشاءاللہ چچا بولتے ہیں, تو کہنا پڑتا پڑا. And you know this is not, yes, لیکن he was labeled as autism. yeah it is, yes it is a spectrum. It's an spectrum. تو mild آ جاتا ہے. اسکول سے اس کو بولا گیا کہ تو assess کراؤ کہ he is autistic, and initial assessment میں he was put into that spectrum. And then obviously governmentally میں بھی جتنا میں نے بچہ autism کا دیکھا, تمہارے ملک میں ہم 45% کے بچوں والے ملک میں رہتے, تمہارے بچوں کو autism تو نہیں ہے, لیکن صرف attention divert کرانی. So now but it was a struggle of more than 2 years. And you know what, the myopia, it's not only -2 -3, it's -6. And you think about it کہ myopia, یہ جو -6 بن جائیں گے ہماری 50% population, they are prone to have detachments. It will increase blindness, subluxated lenses, glaucoma, all, you know,
The next step is that. Yes, yes, and you know dependency on glasses. I have lived my life with glasses. मेरी एक बहन नहीं पहनती, वो मेकअप भी अच्छा करती है. मैं सुबह उठती हूँ तो I take my glasses. अगर आप बाहर contact lens आप पहन नहीं सकते, so it kind of it's बारिश में जाने से कितना प्रॉब्लम होता है. तो ये है एक लाइफ आपकी कॉम्प्रोमाइज होती है. Happy with my glasses. Once I got my capital, now I know what is a life without glasses. प्लस सिलेक्शन ऑफ ये क्या कहते हैं हम अपने प्रोफेशंस. अगर -6 है -7 है, आप आर्मी में हो जाएंगे नहीं आप, तो ये बच्चे हमारे पायलट नहीं बन सकते. सो वी हैव टू वर्क ऑन मायोपिया एंड एट्रोपिन इज द ब्यूटीफुल टूल, सिंपलेस्ट, चीपेस्ट, इजीली अवेलेबल, एक्सेसिबल. वो फैमिली प्लानिंग ड्रग्स की तरह हम घरों में भी पहुंचा सकते हैं अगर गांव में नहीं है तो. Commercially, it's not available in the country. So we have to work on it. It's very, हमारे पास Yes. pharmaceuticals आते हैं. अब अपने हॉस्पिटल में ये होता है कि पेरेंट्स को हम एक डेमो दे देते हैं और उनसे बनवा देते हैं एक दफा, तो वो भी बनाना शुरू करते हैं. हाँ, लेकिन अगर हम इसको Drops में से drops without touching the needle of 1 cc syringe. It's very easy to make. इसके लिए वो dispensing का जो A-Wastons के rules हैं ना, वो नहीं apply हुए. नहीं, लेकिन वो शहरों में ना, मैं ये बात कर रही हूँ कि फिर ये चीज़ें जैसे मोबाइल फ़ोन गांव में भी चला गया है ना, तो एट्रोपिन भी गांव में चली जाए. इट इज़ 0.05%, तो कोई भी हार्ट के इफेक्ट्स नहीं आते. पीपल भी सिर्फ 0.8 डायलेशन है, अकोमोडेशन भी नहीं जाती 1 to 2 डायप्टर. सो वी हैव टू वर्क ऑन इट. मैडम मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूँ. ने तो ये साबित किया था ना कि 0.01% is Safest. Enough. हाँ, 0.01, yes, 0.01. लेकिन later on ना ये रिसर्च जो ये हांगकांग में हुई ना, जिसमें उन्होंने little higher doses 0.025. 0.01 से, then they noted कि it's almost double useful, double Yes. effective if you use it 0.05. Yes, you are yes, saying. yes, और yes. उसके नतीजे में complications भी बहुत ही कम थी. But I think rebound phenomena is more common in More in higher doses. Yes, rebound is my next question. 0.01% शुरू is कर दें. safer in the sense कि अगर उसको बंद भी कर दें तो रिबाउंड इतनी नहीं होती, पर 0.05 के साथ रिबाउंड About होती है, 68% होती है. इसलिए उसकी तो फॉलो बड़ी मेटिकुलस चाहिए. और की लाइन ये है कि take the parents on board. Yes. बात करना. But have the drops available and do the campaigns जैसे ग्लाकोमा की करते हैं ना, मायोपिया की होनी चाहिए बच्चों में. Yes. We are Madam, we did a myopia awareness program at Mughalaya Hospital in end of October, and it was very popular, and many patients and parents joined. हम every conference में हम एक मायोपिया का सेशन करें. मैं Yes. my practice में पिछले कोई 5-6 साल से यूज करा रहा हूँ. Excellent. Even 0.01% is excellent. We also do और 0.01. क्योंकि 0.05 की तो रिसर्च काफी साल बाद आई है, रिसेंटली है, पिछले 19-20 के करीब. लेकिन जो पहले वाली है वो तो 2006 से शुरू वो तो that was initially- उन्होंने फाइनल किया. That was Atom initially one started or in Singapore. या सिंगापुर And yes. डोनाल्ड टैन, वहाँ प्रोफेसर डोनाल्ड टैन थे जिसने ये इनिशिएट कराया था. फिर उसकी डॉट पूरी ने इसके ऊपर बहुत काम किया और अल्टीमेटली उन्होंने पूरी दुनिया में को अट्रैक्ट कर लिया इस चीज़ के लिए. So my niece is now mashallah, she's around 34-35. वो biopsy long time back in USA. So she was given atropine eye drop. जब मेरा भाई आया था तो उसने मुझसे See? पूछा. And that is, I would say about 20-25 years back. We were doing that. तो हमारी So this is असल our में जो task to have it जो available. हमारी जो गवर्नमेंट का अदारा है ना ड्रग कंट्रोल में, वो कंपनियों को कुछ करने नहीं देते. अब हमने बड़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की है बहुत सारी कंपनियों को कि यार इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग टू हैव इन द मार्केट इस कंसंट्रेशन में. वो 1% भी शॉर्ट रहती है हर बार. उनको देखो उसकी ड्रग की कॉस्ट उनकी 1% के साथ जो आती है वही आनी है 0.01% के साथ. थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा. लेकिन गवर्नमेंट कहेगी कि इसकी कंसंट्रेशन इतनी कम हो गई है, अब उससे भी पैसे आधे से भी कम हो. तो नहीं फिर वो हालांकि अब अगर हम बना के दें ना किसी को तो हमें यू हैव टू हैव 2 bottles. One some natural tears, good tears, Cost burden. and 1% atropine का दूसरा. और ये कास्ट पूरे मरीज को उस कास्ट से डबल पड़ती है. इस हालत में जब हम खुद बनाते हालांकि वो एट्रोपिन जो है 1% वो तो उसके काम आप उसके काम की नहीं रही क्योंकि आप उसको
मिनिमम 1 मंथ के लिए तो यूज कर सकते हैं ना आप, जो बना के देते हैं. कुछ लोग तो कहते हैं यू कैन वेरी सेफली यूज फॉर 40 डेज. तो उसमें आप एक नेचुरल टीयर खरीद रहे हैं, एक आप एट्रोपिन 1% खरीद रहे हैं जिसको सेकंड टाइम आप यूज नहीं कर सकते. तो मैं तो ये करता हूँ, तो मरीज अगर प्राइवेट में हूँ ना, तो मैं मरीज को कहता हूँ कि ये जो एट्रोपिन है ना आपको हमारे लिए तो होगी बेकार. मैं उसकी वाइल पे उसके टीयर्स वाले पे इंजेक्ट करने के बाद ना मैं उसके ऊपर डेट लिखता हूँ, तो इसके ऊपर भी डेट लिखता हूँ एट्रोपिन पे, और उसको मैं कहता हूँ ये अपने पास रख लो कि अगर आज कल में 2 दिन 3 दिनों में मरीज आ जाए तो मैं उसको अगर उसको एट्रोपिन नहीं मिलती और तुम्हें सवाब मिल जाए वो बड़ा खुश होता है. ठीक है सर रख ले ठीक है. तो मैं मतलब और अटेंडेंट पेशेंट अटेंडेंट को अगर आप उस तरीका सिखा दें यही तो दे कैन डू इट. हाँ दे डू इट. हाँ कोई मसला नहीं है. स्पेशली जो पेशेंट आपको पता है कि ये बार-बार आ नहीं सकते और उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग But we have to be very careful because अगर उसने concentration की और वो डायलेट हो गया, उसका accommodation गई तो लैब में चला जाएगा. लेकिन पढ़ा लिखा जो नहीं ये देखें, इसके ऊपर आपको उसको ब्रीफिंग अच्छी देनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा कि अगर तुमने इससे ज्यादा कर लिया तो नुकसान होगा. उसमें एक और प्रॉब्लम ये भी आता है कि हमारे यहाँ एक पेशेंट को लिख कर देते हैं, पूरी फैमिली वो ड्रग यूज करना Rightly pointed, madam. But I Very think right. it's our responsibility from OSPs. इसलिए उनको फ्री छोड़ना भी अच्छा नहीं, क्योंकि उन फॉलो अप के लिए भी टोटली आउट हो जाएंगे. उनको पता चल गया ना डॉक्टर को फीस नहीं बनानी तो भी So what my point is कि जो established यहाँ पे चल रहा है ना, सिंगापुर, हांगकांग, और चीजें भी तो हम इनकी लाते हैं ना, ब्रांडेड ग्लासेस आ गए, ये आ गए, तो देखते हैं वो कैसे उन्होंने एट्रोपिन को इम्प्लीमेंट किया है, कैसे उन्होंने अवेलेबल किया. उनके तो पाकिस्तान में रिसोर्सेज मिल रही है ना वहाँ पे. But we yes, so how did they make it happen? as a OSP as a body maybe Yes. We can rush it through the society now. If we take it seriously, we can do it. पर्सनल लेवल से हम ऊपर जाके ना we can make it through के सोसाइटी की तरफ से. हाँ, और वहाँ कैसे उन्होंने किया, we have to educate ourselves first, learn first. Yeah. उनके तजुर्बात से सीख लेते हैं कैसे उन्होंने किया. हाँ बिल्कुल. चलिए आप नेक्स्ट Gentle reminder to the panelists, we still have 5-6 questions left and we will continue this discussion. I would like to welcome Professor Shafiq Saab and Professor Salim Saab for joining the panel discussion. We are giving low dose atropine at Moghalai Hospital. Yes. 0.1% and we are dispensing it ourselves. Only the patients जो मैडम जैसे कह रही थी कि दूर से गांव से आए हुए हैं, हम उन्हें प्लस का ऐड दे के भेज देते हैं. हमें पता है उन्होंने नहीं डालनी है एट्रोपिन, और कंप्लायंस इश्यूज होते हैं तो फिर उसके बाद फिर दूसरे साइड इफेक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं. I would move on to my next question and I would request Dr. Maya to answer it because she does give atropine. So madam, when do you decide to stop low dose atropine and what is your experience with rebound myopia and what strategy can be adopted to reduce the chances of rebound after stopping low dose atropine? So when to stop atropine? When we are thinking to stop low dose atropine in myopia patients, we have to think about the key factors. Age of the patient. Age of the patient and stability of myopia. I think we start stopping this low dose atropine at the age of late teens or early 20s, and at least the myopia is stable of about 6 months to 1 year. If the myopia is stable, if the refractive error is not increasing, if the axial length is not increasing, and the child is about 16, 15, 16, 18 years old, then we think of stopping this atropine. The second answer of the second question is the experience with rebound myopia. Basically, we are using 0.01% atropine. So the chances of rebound myopia is about, I think, 23-24%. So it is low. और मैंने with 0.01%. 0.01% के साथ 24 है, अब 0.05 के साथ ज़्यादा है, अबाउट 55 और 65% चांसेस ऑफ रिबाउंड इन हाई डोज मायोपिया, हाई डोज एट्रोपिन. तो उसमें ये है कि मैंने अभी 1 ईयर से ये यूज़ करना शुरू किया है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अभी इतना कोई ज़्यादा, अगर किसी बच्चे ने स्पॉन्टेनियसली पेरेंट्स ने स्टॉप कर भी दिया है
تو اتنا زیادہ ریباؤنڈ کیونکہ وہ اسٹاپ کر دیا تو وہ مایوپیا ویسے ہی اس کا پروگریس ہونا شروع ہو گیا. تو مطلب کہ میرے ایکسپیرینس میں ابھی اس طرح کے پیشنٹس نہیں ہیں کہ جی ہم نے 2-3 ایئرس دیا اس کے بعد اسٹاپ کیا تو اس کا کیا ریباؤنڈ فینومینا ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہاؤ ٹو واٹ اسٹریٹجی شوڈ بی اڈاپٹ to reduce the chances of rebound after stopping. So there are 2-3. There is no standardized tapering technique for this to avoid rebound phenomena. لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ either we reduce the dosage کہ آپ اس کو ٹیپر آف کریں, جیسے ہم اسٹیرائڈس کو ٹیپر آف کرتے ہیں کہ آپ ونس اے ویک ڈالتے ہیں, ونس ڈے ڈالتے ہیں پورے ہفتے میں, خالی ایک دفعہ پورے دن میں ڈالتے ہیں تو اس کو آپ بول دیں کہ جی آپ آفٹر ایوری سیکنڈ ڈے جو ہے وہ ڈراپس ڈال لیں, آلٹرنیٹ نائٹس پہ ڈالیں, یا پھر یہ ہے کہ 2-3 ٹائمز اے ویک ڈالیں, پھر ونس اے ویک ڈالیں. آئدر وی ریڈیوس دا فریکوینسی, اور if you are using 0.05% then you reduce the dosage, concentration اس کی کم کر دیں. Right. تو یا تو ہم اس طرح سے کم کریں and we have a eye on the patient کہ آپ اس کو فالو اپس میں بلاتے رہیں, آپ اس کو دیکھتے رہیں کہ جو آپ نے اسٹریٹجی اسٹارٹ کی ہے اس کے حساب سے اس کا ریباؤنڈ فینومینا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تو وی ہیو جسٹ کیپ این آئی آن دا پیشنٹ. تو آپ اس کو 3 months میں 6 months میں فالو اپ پہ بلاتے رہیں اور دیکھتے رہیں, اور اس کے بعد جب آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبل ہے آپ نے اس کو ٹیپر آف کرتے کرتے پھر آپ کو اسٹاپ کر دیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو پیشنٹ کو فالو اپ میں رکھنا پڑے گا. Right. So, madam, if a child is 11-12 years old and you see that myopia has stabilized, would you start tapering the atropine? دیکھیں اٹ ڈپینڈس آن لیول آف مایوپیا. یہ بھی ایک چیز ہے کہ اگر پیشنٹ از ہائی مایوپ تو اس میں پھر ہمیں تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے, کیونکہ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ایج پہ مایوپیا اسٹارٹ ہوا ہے اور ہاؤ مچ دا ڈگری آف مایوپیا از. کہ ارلیئر دا آنسیٹ آف مایوپیا گریٹر دا چانسز آف پروگریشن, اور وہ پھر 16, 18, 20 تک بھی چلے جاتے ہیں. تو آئی تھنک اس اسٹیج پہ اس سینیریو میں وی ہیو ٹو کنٹینیو. Or at the time of puberty, there is chance کہ آپ excellently grow کرے گا when your height is growing. If you are prone to have myopia and the genetically آپ ہیں. So it is safe to continue till 18, 20 years. 17, 18 years. So. 4 years. 4 years recommended. اوکے, بیسیکلی دیکھیں آپ وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈگری آف, اگر پیرنٹس ہائی مایوپ ہیں تو اگر اس میں اگر 0.51 بھی ہے اگر بچے کو, تو آئی تھنک کہ آپ کو اس کو اگر پیرنٹس دونوں ہائی مایوپک ہیں تو دیر آر انکریزڈ 6 times چانسز دیٹ دا چائلڈ از ڈیولپنگ مایوپیا اینڈ ہائی مایوپیا. تو اس میں اس اسٹیج میں جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹارٹ دا لو ڈوز ایٹروپین. اور آج کل کے بچے جیسے اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے, پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی بچہ کھانا نہیں کھاتا ہم اس وقت دے دیتے ہیں, یا اکثر ہوتا ہے کہ بچے, ایون ہمارے گھر میں بھی ایسے ہوتا ہے بچہ تنگ کر رہا ہے ہمیں کام کرنا ہے بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ بس یہ لے لو, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں آج کل. اور یہ ہے کہ اسکولز والوں نے بھی بہت ہر چیز اب جو ہے وہ ٹیب پہ کر دی ہے کہ جی آپ کا واٹس ایپ پہ آپ کا میسج آ جائے گا, ہوم ورک آ جائے گا, آپ کو ٹیب پہ وہ ہوم ورک کرنا ہے کر کے ہمیں شام تک بھیجنا ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو اسٹارٹ low dose atropine at early age as well if there are chances of myopia. شہزاد نے بہت اچھا پروجیکٹ اسٹارٹ کرا ہے کہ اس نے ڈیجیٹل اسکرین کو چیس سے ریپلیس کرا, اسکولوں کو اس نے اڈاپٹ کرا ہے, اسکولوں میں از انٹروڈیوس چیس اینڈ ناؤ آئی واز جسٹ ریڈنگ ڈیٹا فار یسٹرڈے. ان بچوں کی ذہن علمی قابلیت, okay, سوچ سمجھ, مطلب اسٹریٹجائزنگ تھنگز اینڈ آل دیٹ. So that was a way I really liked it. Chess کو coordinate کرنا chess کے ساتھ. right. تو جو basically کہ اپنے پیرنٹس کو یہ بتانے کہ یہ کچھ چیزیں ناٹ ہے, میں کہہ دوں کہ اپنے بچے کو یہ چھوڑ دو, کیونکہ آپ نے کیا کروں, تو مجھے بھی کچھ چھوڑ کے یہ تو اس سے چھوٹے. اور یہ ایک کامن سینٹینس سننے کو ملتا ہے, مما ہم بور ہو رہے ہیں. میں نے کہا ہم نے تو اپنے بچپن میں کبھی بھی نہیں کہا ہم بور ہو رہے ہیں, مما ہم بور ہو رہے ہیں ہم کیا کریں. زیادہ اسٹگمیٹزم میں تو
I don't have any idea about astigmatism के myopic astigmatism में Simple myopia, spherical. हाँ स्फेरिकल के लिए But if spherical and astigmatism, then spherical chalega. But to begin with, -1 cylindrical, no. spherical, just spherical. But you asked about the age. So age in the literature is 4 years. Okay, but 3 years भी आ रहे हैं क्योंकि अगर कोई दोनों माँ बाप हैं और उसकी एक्सियल लेंथ बड़ी हुई है तो you can start at 3 years of age. But 4 to 12 is the recommended. But we are doing it because कतर में बहुत डरते हैं, ना डरते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता. We have started 5 years. If the myopia is mixed, if the astigmatism is mixed, I mean one meridian is hypermetropic, the other is myopic, then not शुरू करा. But if it is simple, if it is simple अपना myopic astigmatism, फिर भी उसकी utility है. लेकिन you may start it a little later age. उसको इनको अगर आप 3 year 4 year पे शुरू करते हैं उसको 5 years तक हो सकता है, आप उसको ऑब्जर्व करें क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जिनको सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म होता है उनको बाद में मायोसेफेरिकल की ऐड होना शुरू हो जाए. So you monitor them. हाँ. You monitor them. बेहतर है कि closely. उनको मॉनिटर करें, Closely. इतना जल्दी ना जंप करें ट्रीटमेंट. देखिं ये इट इज़ अ ड्रग और उसके बहुत से आपको rebound भी हो जाएगा, रीबाउंड भी हो छोड़ दिया. सकता है और आपको बहुत से मतलब उसकी लीगैलिटीज़ भी हैं तो आपको वो भी फेस करनी पड़ सकती हैं. सो जब तक आपके पास क्लियर एविडेंस ना हो तो आप शुरू ना करवाएं. जिस चीज़ भी आपको ट्रिकी लग रहा है तो आप 2-3 फॉलोअप्स कर लें उसके करके देखें. अगर एक पैटर्न डेवलप हो रहा है तो फिर तो आपके पास जस्टिफिकेशन है. लेकिन सिंगल रीडिंग के ऊपर डिसीजन करना इतने छोटे बच्चे में इज़ नॉट एडवाइजेबल. Never decide on the same. हाँ जी. For anyone. बच्चों में खासतौर पर 3-4 नंबर देखो. If the family is strong, parents, both of the parents are हाँ. myopic, उनको तो briefing जो आपने day 1 पे देनी है that matters a lot. अगर आप उनको पहले दिन समझा देंगे ना तो वो आपकी बात को हमेशा मानते रहेंगे. लेकिन आप पहले दिन में आपने जल्दी कंट्रोल किया तो फिर पता नहीं वो And if there is any confusion, always you can go to the literature. हमारे पास भी है ना डिजिटल, इसको खोलें आप देखें कि जो अप्रूव्ड हैं सेंटर्स उन्होंने किया या नहीं किया. किया तो आप भी कर दें कॉन्फिडेंटली, नहीं किया तो वेट. Secondly, is to do your own research. हाँ Yes. जी. Start your own research. Yeah, अपना evidence create करो. नहीं, you follow them and then you start yours and then you can recommend. अभी बहुत सारा जो भी बच्चा आ रहा है उसको astigmatism है. हम देखते हुए इतना छोटा बच्चा है, हम इनको ग्लासेस लगाएं या ना लगाएं. नहीं, glasses तो लगानी है. हाँ. Glasses तो लगाएं. Glasses तो डॉक्टर अर्शद ने बताया कि जितना स्क्रीन टाइम ज्यादा होगा Screen तो time उसमें से क्या होगा. होगा डेवलपमेंट के चांसेस भी ज्यादा जी. हैं. और दूसरा ये कि इसी हमारे वजह से बच्चे रब करते हैं तो हाँ जी. वन ऑफ द रीजन ऑफ तो ये भी Actually, बड़ा reason तो currently आप जिसके भी करा लो सब में आता है. बेटे देखें जैसे प्रोफेसर जिया साहब ने कहा, असल में मैं 3 चीज़ें कहना चाहता हूँ जो लिटरेचर में है. एक सबसे पहले है डिजिटल आई स्ट्रेन, इट इज़ ओनली स्ट्रेन. फिर ये बन गया डिजिटल कंप्यूटर वीएन सिंड्रोम. It's the same one and नहीं मतलब ये मैं सिर्फ थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि स्ट्रेन से बढ़ गई बात और ये बन गया वीएन सिंड्रोम और फिर ये बन गया कंप्यूटर सिंड्रोम. सो कंप्यूटर सिंड्रोम में एक बहुत बड़ी पिक्चर है जिसमें जैसे मैडम ने बताया इसमें सोशल इश्यूज़ हैं, इसमें पोस्टल इश्यूज़ हैं, इसमें स्पीच इश्यूज़ हैं, इसके अंदर और भी बहुत से इश्यूज़ हैं. जो बड़े थोड़े बच्चे होंगे तो वो जिस तरह का कंटेंट देख रहे होते हैं वो वाले इश्यूज़ भी हैं जी. और वो हम उस पर बात भी नहीं करते, लाइक पोर्नोग्राफी. ठीक है, तो वो इश्यूज़ भी हैं. तो वीएन तो फिर एक छोटा सी वो है ना चंग. वीएन में भी हम जो बात कर रहे हैं ये मैं ज़रा ऑडियंस को क्लियर करना चाहता हूँ. कंप्यूटर वीएन सिंड्रोम में एट्रोपिन उसको ठीक नहीं करेगी, वो सिर्फ मायोपिया प्रोग्रेशन को एड्रेस करेगी. सो हाँ जी, जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो भी आपने करनी हैं. और दूसरी बात ये बार बार हो रही है कि जी आप मॉनिटर कैसे करेंगे. देखें जब आप फर्स्ट टाइम एट्रोपिन शुरू करवाएंगे तो आपको कम से कम आधे घंटे की काउंसलिंग पेरेंट्स के साथ रखनी होगी जिसमें आप ये सारे एस्पेक्ट्स टच करेंगे. अब उसमें साथ में आप उनको ये भी तो कहेंगे ना कि आप इसका जो कंप्यूटर टाइम्स जो स्क्रीन टाइम है उसको भी वॉच करें, जो उसका स्क्रीन डिस्टेंस है उसको भी वॉच करें. तो ये सारी चीज़ें होंगी तो आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि ये एट्रोपिन काम कर रही है या जो बाकी सारी नेगेटिव फैक्टर्स थे उनको आपने एड्रेस कर लिए. सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है कि ये सारा कुछ एट्रोपिन कर रही है या बाकी जो आपने उसको एड्रेस करके चीज़ें हाँ जी रिस्क फैक्टर उनको इग्नोर करवा दिया है और उसकी वजह से हो रहा है.
جو میرے حساب سے میں نے پچھلے 15 سالوں میں 20 سالوں میں دیکھا ہے, اس میں سب سے بڑا پرابلم جو میڈم صورت نے کہا تھا وہ ہے ایکوموڈیشن. یہ ایٹروپین بھی بیسیکلی کر کیا رہی ہے, یہ ایکوموڈیشن کو ریلیکس کر رہی ہے نا. تو اگر آپ ایکوموڈیشن کو ایڈریس کر لیں, چاہے تھرو ایٹروپین کر لیں, چاہے تھرو لائف اسٹائل کر لیں, اور لائف اسٹائل سے کرنا بہت اچھا ہے. یعنی کہ ہم نے ایٹروپین شروع کرا کے ہماری باقی ذمہ داری نہیں ختم ہو جائے گی. تو لائف اسٹائل کے اندر اسکرین ڈسٹینس ایڈریس کرنا ہے آپ نے, اسکرین ٹائم ایڈریس کرنا ہے آپ نے, رول آف 2020 کرنا ہے, ارگونامکس کرنے ہیں, اور سلیپ پہ آج کل بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے. یہ بچے جب 6-7 بجے سے لے کے 10 بجے تک, یعنی کہ سونے سے 2 گھنٹے پہلے اسکرینیں بند ہو جانی چاہیے. تو یہ جب بچے اسکرینز یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو بلو لائٹ ہے اس کی وجہ سے میلیٹونن پروڈکشن صحیح نہیں ہوتی, بچوں کی سلیپ یا ان کو آن سیٹ آف سلیپ بھی صحیح نہیں ہوتا ٹائم پہ, یا کوالٹی آف سلیپ بہت خراب ہوتی ہے. اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلے ہو رہے ہیں سارے. مطلب یہ بہت بڑی پکچر ہے, تو ہمیں یہ سب کچھ دیکھنا اور ایڈریس کرنا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ ڈیجیٹل آئی اسٹرین از ڈفرینٹ, جو کہ بلنکنگ سے بہت زیادہ ہے افیکٹڈ, ٹھیک ہے. لیکن وہ اکوموڈیشن, اگر جیسے انہوں نے کہا کہ ایٹروپین ریلیکسز اکوموڈیشن, اٹ واز تھاٹ دیٹ ایٹروپین ورکس فار ریلیونگ دا اکوموڈیشن, ہینس ڈیجیٹل آئی اسٹرین. نو, اٹس نو مور the concept now. It works on the axial length. It reduces the growth of the axial length actually, right? It works on the dopamine, which is dopamine کو کرتی ہے, جو کہ axial length کو آپ کو monitor کرے گا. Stabilize. It works on the choroidal circulation and the thickening of the choroid, hence inhibits the scleral growth. It prevents the scleral thinning by thickening the choroid. And there is muscarinic effect, because the muscarinic receptors, they are responsible to make the axial length bigger. So it controls on these 4 mechanisms. It was thought that it is causing the accommodation, relief of accommodation. No, Low dose. no. Low dose. Low You're dose. talking about Low dose. Low. High dose में accommodation है. Oh, we have a Q&A session in the end. Low dose. Is it possible to give it to patients who have squint along with myopia? Squint along with myopia means what? Esotropia. Squint with myopia, if you're talking about heavy eye syndrome, then that's a different subject. But progression to Progressive myopia and squint. So it will be safe for those. you will give, if it is jahan pe progressive myopia aa gaya, you have to stop it. Treat esotropia separately, Yeah, exactly. and usually myopia and ESO later hi aata hai, ESO, right? Infantile ET jaldi aa jayega, lekin myopia wala ESO will come late, so you have to address myopia first. So if you address myopia, myopia में ESO हो तो बिल्कुल गलत नहीं लेते हैं. There's a misconception. ہاں جی, دیکھیں ایک چیز آپ نا اپنے, جی پلیز. نہیں میں نے چلے نہیں آپ میں نے اس میں ای ٹی میں جیسے مائنس بھی دیکھا ہے. ہاں جی, ہوتا ہے. I've seen it so ہاں many جی. times. What I خود understand, دیکھیں اور دیتے ہیں ان کو. listen, what I understand کہ وہ تو cosmetic problem ہے, لیکن اس کو نظر تو آئے نا. ایگزیکٹلی. لوگ یہ کرتے ہیں Exactly. ایکسٹرا پاس مائنس 2 کا myopia, لیکن چونکہ ایزو ہے تو ہم مائنس سے گلاسز دیں گے, ایزو زیادہ لے گا. انہیں تو ایزو کو زیادہ دیکھیں آپ نے پرائرٹائز کرنا ہے. But if سب employer سے کیا پہلے ہے, you have to treat him. سب سے پہلے آپ کسٹوڈین ہیں وی این کے اور وی ایل ڈیولپمنٹ کے. وی ایل ڈیولپمنٹ کی کاسٹ پہ آپ اسکوئنٹ ٹریٹ نہیں کر سکتے, اسکوئنٹ کی کاسٹ پہ یہ کر سکتے ہیں. سو فرسٹ آپ نے پرائرٹائز کرنا ہے کہ بچے کی پراپر وی ایل ڈیولپمنٹ ہو. اور یہ جو ہم ساری بات ایٹروپین کی کر رہے ہیں, یہ بیسیکلی اسی لیے نا کہ مایوپیا کی پروگریشن نہ ہو یا بہت منیمل ہو, تاکہ اس کے ریٹینل ایشوز بھی نہ ہوں, تاکہ اس کے فوکسنگ ایشوز بھی نہ ہوں, تاکہ اس کے سوشل ایشوز بھی نہ ہوں. تو ان کی سب امپلیکیشنز ہوتی ہیں. سو پہلے تو آپ نے وی ایل ڈیولپمنٹ وی این کو ٹریٹ کرنا ہے. اسکوئنٹ گیا بھاڑ میں, ٹھیک ہے. مطلب اسکوئنٹ دیکھیں پیرنٹس اس کی وجہ سے, ہاں پیرنٹس اس کی وجہ سے آپ کے پاس رپورٹ کرتے ہیں, تو آپ نے ان کو کاؤنسلنگ پہ یہ بتانا ہے کہ ہماری پرائرٹی نمبر 1 از وی ایل ڈیولپمنٹ اینڈ ایڈریسنگ مایوپیل پروگریشن. And unfortunately, some ophthalmologists treat the squint and leave the myopia as it is. دیکھیں یہ ساری جو اویئرنیس پروگرام ہے, وہاں پہ ایتھکس کا ایشو آتا ہے. No, but اتنا بھی نہیں. ophthalmologist چشمہ دے رہے ہیں, ایٹروپین ابھی کامن نہیں ہوا. Squint treat کرتے تھے. وہ ایزو ایزو دیکھیں, کرتے تھے, ہاں. میٹروپیا چھوڑ دیتے ہیں, بچہ ڈینس اینڈ مایوپیا 8 سال کا
straight eyes but dead survival. उसके बाद वो rebound ही देखिए ये जो सारा मैसेज हमारा ये सब में जाएगा, इसका बेसिक पर्पस भी अवेयरनेस क्रिएशन है ना, कि हमारे जो जनरल ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि वो बच्चे हर वक्त डील नहीं कर रहे हैं ना, तो उनके पास बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, तो वो उनको हमने ही तो ये मैसेजेस देने हैं. इसी तरह जो पेरीफ्री पे डॉक्टर्स हैं, सम टाइम्स उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं है कॉन्टिन्यूस मेडिकल एजुकेशन के साथ इन टच रहना, तो वो इधर आते हैं. हम उनको ये जो डिस्कशन का सारा पर्पस भी बेसिकली अवेयरनेस है, अवेयरनेस फॉर द डॉक्टर्स एंड अवेयरनेस फॉर द पेरेंट्स. मैं वो आपने कहा ना स्टूडेंट जाए भाड़ में, तो मैं नहीं सकता उसमें बोलने बगैर भाड़ में थी वजह ये है प्राइमरी इज टू मेक द चाइल्ड ठीक है, और स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ मायोपिया विद द ग्लासेस और विद द ट्रूपीन और अदर एजेंट्स. लेकिन उसके स्क्विंट को टोटली नहीं, उसका मकसद ये है सर, वो मकसद है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी मस्ट ट्राई टू स्ट्रेट. देखिए अगर उसको माइपिंग ग्लासेस लगाने से स्क्विंट बढ़ गया है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, लाइन कर दो. हाँ जी, उसको ग्लासेस के साथ स्ट्रेट करो ताकि उसका एम्ब्लियोपिया से भी वो बचे और उसकी मोनोकुलर विजन भी डेवलप हो. बेसिकली वी हैव टू प्रायोरिटाइज कि हमने पहले विजन को इम्प्रूव करना है, उसके बाद फिर हमने स्क्विंट सर्जरी करनी है. और मैं सर की बात को थोड़ा सा एक स्टेप और भी लेके जाना चाहता हूँ कि देखें सबसे प्राइमरी हमारा जो गोल एज ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट है, उससे भी पहले हम डॉक्टर बने थे, सो सेव द लाइफ. अगर लाइफ में और वीएन में बात आएगी, कन्फ्लिक्ट है, सेव द लाइफ, फिर वो मैं कहूँगा कि आई गई भाड़ में, ठीक है. अच्छा, फिर जब आप आई पे आ जाते हैं, लाइफ का कोई डेंजर नहीं है, तो फिर 3D विजन. 3D विजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन दोनों आइज को 6x6 या इमेट्रोप कर देना या एम्ब्लियोपिया को ट्रीट कर देना. अगर आप किसी पेशेंट को, किसी बच्चे को कर सकते हैं उसकी 3D विजन रिस्टोर, तो फिर वो ज्यादा हाई रेम है. उसके बाद दोनों आइज के अंदर 6x6 और फिर कॉस्मेटिक इश्यूज. सो ये हमारी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होना चाहिए. Brilliantly explained. Thank you so much. Thank you for the valuable input. Let's move on to the next question. My next question is, digital exposure is the leading cause of progressive myopia. We have established that. What is the clinical consensus for being the greater variable? Is it the screen time or is it the working distance? And what is your current evidence-based cutoff for recommended atropine? काफी बात हो गई है. Versus optical interventions for a child with accelerated myopia. I would request Dr. Ashrapal to answer this. थैंक यू डॉक्टर फिजा. जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें तो दो स्क्रीन टाइम और वर्किंग डिस्टेंस है, ये काफ़ी हद तक इंटर कन्वर्टेबल और इंटरचेंजेबल भी हैं, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो वर्किंग डिस्टेंस को है. क्योंकि देखिए वर्किंग डिस्टेंस अगर आपका कम होगा, प्रॉपर नहीं होगा, तो उसमें ऑब्वियसली पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अकोमोडेशन और अकोमोडेटिव इशूज़, अकोमोडेटिव स्पैम और ये वो इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से इलोंगेटेड ग्रोथ ऑफ द आई बॉल होगी और फिर अल्टीमेटली वही सारा कुछ जो आगे हम अभी बात करते रहें. तो वर्किंग डिस्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप वर्किंग डिस्टेंस को आपने कंट्रोल कर लिया और उसके बाद आपने खुली छूट दे दी स्क्रीन टाइम को कि जी बच्चा 8 घंटे यूज़ कर रहा है, 12 घंटे यूज़ कर रहा है. सो ये दोनों को साइड बाय साइड आपने एड्रेस करना है. सो सेफ जोन होनी चाहिए फॉर स्क्रीन टाइम यूज़ और सेफ जोन होनी चाहिए वर्किंग डिस्टेंस भी. वर्किंग डिस्टेंस जैसे अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ आती है कि अब दो डिस्टेंसेस पे हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए, पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए. एक है नियर वर्किंग डिस्टेंस, सॉरी नियर स्क्रीन टाइम और नियर वर्किंग डिस्टेंस, और फार स्क्रीन टाइम और फार वर्किंग डिस्टेंस. मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर ये कहता हूँ कि आप इन बच्चों से अगर नज़दीक की स्क्रीनें जैसे मोबाइल, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट शो करते हैं मोबाइल्स में, अगर बच्चों को मोबाइल से शिफ्ट कर दें फार स्क्रीन की तरफ, जैसे आजकल स्क्रीन मिररिंग आप कर सकते हैं, HDMI केबल्स हैं, आप बड़ी स्क्रीन के ऊपर अटैच करें बच्चों को. और ये जो एक्सक्यूजेस पेरेंट्स अक्सर देते हैं, बच्चे देते हैं कि जी हमारा तो सारा होमवर्क, हमारा सारा स्कूल का काम, हमारी सारी पढ़ाई जो है वो अब स्क्रीन के ऊपर है, तो उसके ऊपर आप उसको फार स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट करते हैं. सो फार स्क्रीन जो हैं जिसमें आप वर्किंग डिस्टेंस को एड्रेस कर लेंगे, एक तो दूसरी हर चीज़ बड़ी बड़ी हो जाएगी, और तीसरा इसका एक और इम्पैक्ट भी है कि बच्चे मोबाइल इसलिए भी ज़्यादा यूज़ करते हैं. कई बच्चों से क्वेश्चन करते हैं कि आप इसकी आपकी प्रेफरेंस क्यों है, वो कहते हैं हमारी इसमें प्राइवेसी है, क्योंकि इसमें स्क्रीन शेयरिंग नहीं है. जो बड़ी स्क्रीन है उसमें स्क्रीन शेयरिंग हो रही है. सो बच्चे चाहते हैं कि वो चीज़ यूज़ करें जिसमें उनकी प्राइवेसी हो, और उसके और बहुत सी रीजंस हैं. थोड़ा सा होमवर्क करने के बाद फिर अपनी मर्जी की डिफरेंट एजेस पे डिफरेंट रीजंस हैं, ठीक है ना. सो अगर एक ऐसी स्क्रीन होगी जो बड़ी भी है,
جو دور بھی ہے, جس پہ یہ دونوں چیزیں بھی ایڈریس ہوگی, اور پیرنٹس واچ بھی کر رہے ہیں, اسکرین شیئرنگ ہو رہی ہے. سو اس لیے یہ تینوں چیزیں امپورٹنٹ تو ہیں, لیکن اگر آپ کا کوشچن کو میں سنگل ورڈ میں آنسر کروں, ورکنگ ڈسٹینس از مور امپورٹنٹ. جو سیکنڈ پارٹ ہے ایٹروپین ورس, ایٹروپین تو میرا خیال ہم نے بہت ساری بات کر ہی دی ہے. ایٹروپین بھی یہ ہے کہ آپ نے شروع جو کروانی ہے وہ عام طور پہ لٹریچر کہہ رہا ہے 4 years, لیکن اگر اس میں اور بہت سے کمپلیکیشنز ہیں یا کنفاؤنڈنگ فیکٹرز ہیں یا پیرنٹس کی اسٹرانگ ہسٹری آف مایوپیا ہے تو پھر 3 years پہ بھی آپ کروا سکتے ہیں. لیکن ابھی جو رپورٹڈ تھی وہ 4 years پہ تھی. اچھا, آپ اس کو بند کب کریں گے؟ اس میں میڈم نازش نے تھوڑا سا کہا تھا, لیکن میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں, اگر ایک اب آپ کو جو بچے مل رہے ہیں نا وہ ہائی مایوپس مل رہے ہیں, دے آر ناٹ مایوپس. 3, 4, 5, 6 سال کی ایج پہ 3, 4 کا مایوپیا اسٹارٹ ہوا, اور جب وہ ٹینس میں جاتے ہیں تو یہ ہائی مایوپ سے اوپر گزر چکے ہوتے ہیں, 6 سے اوپر جا چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہائی مایوپس بن چکے ہیں اور میلیگننٹ مایوپیا میں آ چکے ہیں, یہ پیتھولوجیکل مایوپیا. اب اس میں آپ نے ان کے ساتھ میں ریٹینل کیئر بھی کرنی ہے, ریٹنا پہ بھی نظر رکھنی ہے آپ نے. ایک تو یہ چیز ہے, اور دوسرا جو مایوپیا آگے بڑھتا جا رہا ہے, ایٹروپین آپ یوز کروا رہے ہیں. اگر ایک بچے کا مایوپیا, جو کہ اب میرے پاس ایسے بہت سے پیشنٹس آتے ہیں جو 20s میں ہیں, 25, 26, 27, ان کا مایوپیا پروگریشن ہو ہی جا رہا ہے, رک ہی نہیں رہا. تو اس میں آپ ایٹروپین اگر آپ نے ان کو شروع کروائی ہوئی ہے 10 سال پہلے تو آپ بند نہیں کروائیں گے. سو جب تک مایوپیا کی پروگریشن ہو رہی ہے آپ اس کو کروائیں گے, دیتے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو 30 years کی ایج تک بھی یہ رپورٹڈ ہیں مایوپیا. آج کل یہ بڑی تیزی سے ہوتا جا رہا ہے. سر اس چیز کی کاؤنسلنگ پیرنٹس کو کیسے کریں کہ یہ اتنے سال آپ نے دیکھا؟ تو یہ جو بات ابھی شاید ہوئی تھی کہ 3, 4, 5 سال, نو 3, 4, 5 years نہیں, یہ 20 years بھی ہو سکتا ہے. آپ نے 4 سال کے بچے کو شروع کرایا اور 24 کے اور پروگریشن نہیں رک رہی, تو آپ 20 سال کرواتے رہیں گے جب تک اس کی پروگریشن رک نہیں رہی. What about the But congenital studies have myopia? shown till 5 years, you know, and the effect starts after 1 year. ہاں جی, Atropine میں it's تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو اس کے ہر اسپیکٹ کو تھرو کاؤنسلنگ بھی کور کرنا ہے, کیونکہ یہ تو بڑا لمبا کام ہے. کاؤنسلنگ اینڈ لانگ ٹرم اور آپ مانیٹرنگ. نے اسکرین ہی نہیں چھڑوائی, آپ نے ڈسٹینس ہی نہیں کروا, بہت مشکل ہے یہ. سو یہ ساری بگر پکچر میں ہی دیکھنا ہے اس سب کو. ہاں جی, یہ ویسے ہی جیسے سائیکیٹرک ڈسارڈرز میں کاؤنسلنگ ہے, جیسے سائیکیٹرک ڈسارڈرز میں کاؤنسلنگ ہے نا, ہاں, پیڈ فرینڈز بن جاتے ہیں اور چل رہا ہے. تو ایٹروپین بھی. اچھا, دوسرا وہ تھا ورسز آپٹیکل انٹروینشن. دیکھیں, آپٹیکل انٹروینشنز بھی ہیں, لیکن ایک تو یہ کہ وہ کامن مین کی ریچ میں نہیں ہے. جیسے ڈیمز کی چاہے گلاسز ہوں, چاہے کانٹیکٹ لینزز ہوں, چاہے آرتھو کیراٹوپلاسٹی کے لینزز ہوں, ان کا یوز ہے. یہ کافی مشکل بھی ہیں, یہ کافی مہنگے بھی ہیں, اور پاکستان میں یہ اکثر جگہوں پر اویلیبل نہیں ہے. صرف لاہور کے 2-4 سینٹرز پہ یہ چیزیں اویلیبل ہیں. سو اس لیے, اور وہ بھی باہر سے منگوا کے آپ کو دیتے ہیں اسپیشل گلاسز. سو جی ہاں جی, ٹائم بھی لیتے ہیں, اور لاکھ روپے کی. اب مطلب یہ ریچ میں نہیں ہے پیشنٹس کے, اس لیے یہ ابھی کسی حد تک پاکستان کے لیے یہ ٹریٹمنٹس نہیں ہیں. سو زیادہ بہتر ٹریٹمنٹ اور زیادہ افیکٹو جو ہے وہ میرے خیال سے تو ایٹروپین ہے, کاسٹ افیکٹو ہے. اس میں یہ کہ number 1 affordability is definitely there, but you need to go for combinations. اس کے اوپر بھی آج کل بہت ریسرچ. یس, اس میں ایٹروپین almost always is there. ہاں جی, ہاں جی, وہ پرائمری چیز ہے. آپٹیکل میں ڈیمز کافی پاپولر. ہاں جی, ڈیمز پاپولر ہو رہے ہیں. تو اس میں کافی ساری کمپنیاں جو ڈیمز بناتی ہیں, ان میں زائس ہے اور سلاوو, پتہ نہیں 2, 3, 4 اور کمپنیاں بھی ہیں. یہ ہارڈ لینسز کی بات کریں جو اسپیکس میں لگتے ہیں, اس کی بات کریں تو ان کی رفلی کاسٹ جو ہے نا, آپ منگواتے ہیں نا, تو یہ قریباً ایک تو زائس کے لینس اگر ہم بنوانا چاہیں آرڈر کریں 3 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں, تو 2 ہفتے تو ان کو آنے میں لگتے ہیں باہر سے, پھر یہاں ان کو ڈسپینس کر کے تیار کر کے دینے میں, اور کاسٹ بھی 1 لاکھ روپے. ہاں جی, لاکھ روپے کی. اور سر یہ 2 ہفتے سے زیادہ, 2 ہفتے بچے تو بڑی جلدی گلاسز توڑ دیتے ہیں, وہ 2 ہفتے میں توڑ دیتے ہیں, تو وہ پیرنٹس بیچارے کے تو 3. اٹس آل ڈیپینڈس کہ کیا پروگریشن ایٹروپین سے قابو میں نہیں آئی. یو نیڈ ٹو برنگ ان دی آپٹیکل انٹروینشنز. تو اور بچہ پیشنٹ پیرنٹس افورڈ ہیں, سینسیبل ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, افورڈیبلٹی کا بھی ایشو یہاں افورڈیبلٹی ہے, تو آپ اس کو اس کے ساتھ ایڈ کر دیں. Surat, what about the congenital myopia اور یہ جو
प्री मेच्योरिटी में मायोपिया हो जाता है, तो उसमें भी कंट्रा इंडिकेटेड है, मतलब आप 4 साल से पहले नहीं यूज़ कर सकते। Right. लिटरेचर कहते हैं हाँ जी, हाँ जी। जब तक आप उनके पेरेंट्स को इनकरेज नहीं करेंगे कि बच्चे ने बाहर जाके आउटडोर एक्टिविटी, देखिए आई एम मायोम, ऑल माय ब्रदर इज मायोम, तीनों के तीनों बहन भाई मायोम से, माय फादर इज मायोम। लेकिन जब हमें ऐनक लगी, मुझे याद है वही नंबर जो पहले दिन लगा था वही आज तक लगा, बिकॉज हम शाम को बाहर खेलते थे, हमारे पास डिजिटल स्क्रीन नहीं थी और हम खेलते थे। माय चिल्ड्रन आर मायोम्स, बट वो शाम को बाहर खेलते थे, बट उनका नंबर आज भी स्टैटिक रहा। जो दिन जो पहली दफा लगी थी जेनेटिकली जिसकी प्रीडिस्पोजिशन थी, वही ना कभी भी नंबर नहीं चेंज हुआ। सो आउटडोर एक्टिविटी सेकंड पार्ट में तो आई थिंक इट्स अ लॉ कि द चिल्ड्रन वेयर अ वॉच 2 घंटे और पेरेंट्स के पास जो है वो जाता है इंफॉर्मेशन कि स्कूल में उनके बच्चे बाहर 2 घंटे खेल रहे हैं। एविडेंस बेस्ड प्रूवन है कि सबसे बेस्ट फैक्टर है आउटडोर। Outdoor. अच्छा, फॉर आपका एक सवाल था जो कि मेरे ख्याल में ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि टाइमिंग्स, क्योंकि हमें अपने आप को भी अवेयरनेस देनी है ना, डिस्टेंस ऑल्सो। तो जो बच्चों के साथ हो रहा है मायोपिया, प्रोग्रेशन है अर्बन के मुकाबले, तो जो इवेलुएट किए गए हैं फैक्टर्स वो 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग और द स्क्रीन टाइम एंड लेस देन 30 सेंटीमीटर। तो ये नंबर्स याद रखें जब आप काउंसलिंग करेंगे, छोटी छोटी टिप्स देनी है। तो जैसे आप एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि ये बच्चों माँ बाप को बता दूँ, पढ़ी लिखी फैमिलीज भी आती हैं, 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग 30 सेंटीमीटर, दिस इज डिजास्टर। अगर ये बच्चा करता रहेगा तो वो मायोपिया में और अकोमोडेशन स्पैज़म में जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस आप कितना बताएंगे उनको? 25 इंचेस के, आर्म्स लेंथ पे कह दें आप, उनको मोबाइल के स्टैंड ही देते हाँ जी। तो ये आपको खुद को पता होंगी कि तो आपको क्या करना है कि ब्रेक्स लेने, 30 मिनट्स कंटिन्यूसली उनको नहीं बताना। तो 20-20 रूल यू शुड रिमेंबर कि 20 मिनट्स ब्रेक, देन 30 लेस देन 30 सेंटीमीटर यू शुड रिमेंबर। तो 30 मिनट्स ये बताएं उनको कैसे नहीं करना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो द डिस्टेंस के 24-25। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 0 से 2 years of age नो स्क्रीन टाइम, 0 से, और आजकल 6-6 महीने, जैसे मैडम ने कहा 6-6 महीने 8-8 महीने के बच्चों के हाथों में टैब्स दी हुई हैं। पैदा होते ही इसको पहले तस्वीर काटने को देते थे। ये जो है ना, ये 2 to 6 पे है, 2 to 6 पे आप यकीन करो, आई हैव सीन मदर टेकिंग हिज चाइल्ड इन द क्रैडल, जारी है और उसके हाथ में मोबाइल। It's just 6 months. और जब आप अपने स्कूल की बातें करते हैं, एज अ पेरेंट्स यू शुड गो एंड टेल देम नॉट टू डू। मैं जो बच्चे यूएसए में पढ़े, क्या उनका स्क्रीन टाइम व्हाट्सएप तो में तो होमवर्क नहीं आता, उनके पास तो कोई आईपैड्स एंड स्क्रीन्स नहीं है, वही कागज पेंसिल ही है, वही पुराने वाली कागज। नहीं डॉक्टर सीमा, तो यूएस में भी आ गया, नहीं, मेरे बच्चों के पास तो कोई नहीं आता। अब तो ये प्रॉब्लम जो बता रहे हैं 7 hours हैं बच्चों को। उसने इस तरह से कर दिया है कि जी आप जो सारी जो चीजें हैं ना आप उस पे आपके लेकिन मेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनके पास टैब पे करें, उनके पास वही कागज है, वही क्रेयॉन्स है, वही वो है। ये बल्कि उनके स्कूल में तो देयर वाज अ स्कूल व्हिच बैड कि आप अपने घर से टीवी में हटा देंगे, आपके हमारे स्कूल में बच्चे को डाल। हाँ, किसी कंट्री में ऐसा हुआ है अभी शुरू, कोई एक किसी एक कंट्री में किया है। मैम, ये मेरा हाल है ऑस्ट्रेलिया और 6 सिंगापुर, years से नीचे के बच्चों की आप बात कर रही हैं। 6 के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उनको स्क्रीन एक्सपोजर देना शुरू कर देते। ऑब्वियसली के बच्चे के पास स्कूल से आ रहा आज है। प्राइवेट स्कूल्स में वो है कि जी टैब बच्चों को लेके दें, मैंडेटरी है, इस पे सारी चीजें आएंगी जो आपने करके शाम तक भेजनी है। मैम, ये कोविड जो है ना, इससे भी बहुत गड़बड़ मचाई है। हाँ जी, वो तो रूल्स तो हर मुल्क के अपने हैं ना। उसके अलावा स्टेट टू स्टेट भी वेरी करते हैं, उसके अलावा इसको कुछ पूरा कर लीजिएगा, 0 to 2 आप बता रहे थे। हाँ जी, 0 से 2 तक नो स्क्रीन टाइम, 2 to 6 years पे एकेडमिक रीजंस के लिए या वीडियो कॉल्स फैमिली मेम्बर्स के साथ इन टच रखने के लिए, सोशलाइजिंग उनके इश्यूज के लिए, उसके लिए तकरीबन 20 मिनट्स। ये अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स की 30 मिनट्स याद रखें अपना जाने एंड द डिस्टेंस, ये दो चीज आपको many sessions of 20 minutes With breaks. provided हाँ, gap, with breaks. लेकिन not more than 20 minutes हाँ, continuous। हाँ। एकेडमिक्स में एक फायदा होता है ना, बच्चे का टेंशन स्पैन बहुत कम होता है, वो उठ जाता है। लेकिन जब आप होमवर्क कराएंगे वो कभी नहीं बैठेगा, लेकिन जब वो टिकटॉक देख रहा है तो उसको टाइम तो पता ही नहीं चलेगा, मम्मा अभी तो लिया था बेटा, 1 घंटा हो गया। नहीं, आप खुद भी सोचें ना, हम नहीं रह सकते, मुझे बुकिंग करानी है डॉक्टर सीमा, तो ये मैं उठाऊंगी फोन और मेरी आंखें ड्राई हो रही हैं, तो थिंग्स आर हैपनिंग और ये होंगी और वर्स होंगी, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ रहा है ऑल द टाइम। नहीं जा रहा ना, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा कुछ पेशेंट का आ गया, ब्लड नहीं हुआ, ये डॉक्टर सीमा ने जैसे भी बात की थी ना, बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं जब आप उनका स्क्रीन छुड़वाते हैं ना, तो अग्रेसिव हो जाते हैं।
تو میں نے اس کا نا میں آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس کی بات بتانے لگا ہوں کہ میں بچے کے سامنے ماں باپ کو جو نا سمجھا رہے ہوتے ہیں نا جب تو ماں باپ ڈر جاتے ہیں. اچھا وہ پھر نا جو یہ سوچتے ہوئے کہ ماں بھی ڈری ہوئی ہے یہ تو گھر میں وقت واقعی ڈال دے گا, تو پھر اس کو اس بچے کو سمجھانے کے بعد کہتے ہیں اس کی ماں کو کہ بیٹے آپ یوز کر لیں نا لیپ ٹاپ موبائل کو یا لیپ ٹاپ کو لیکن ذرا پیچھے رکھ کے نمبر 1, اور دوسرے نمبر پہ صرف 15 منٹ کے لیے جب 15 منٹ کہتے ہیں نا منہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے. So it's tough. It's really tough. It's really tough. Right. Moving on to the next question. Already displayed, थोड़ी बात हो भी चुकी है. I would request Professor Surat to answer this. For children already using spectacles, what is your approach to prescribing DIMS and HAL spectacles to manage myopia progression? And how do you justify the cost and complexity? We have already discussed this thing that it is very expensive, and again the recommended age is 6 to 12 years. Or it really depends if parents are willing to afford it. The availability is another thing. यहाँ पे 2 लाख का बैग भी आ जाता है, लेकिन keeping in mind the type of the parents you are getting, जब मोबाइल पे आएंगे या आपके पास या जो पेरीफ्री में जाएंगे, are they able to buy a pair of glasses for 1 लाख रुपए का? Even in Qatar it is very expensive, but yes, so it is. नहीं मैम, हर हफ्ते टूट जाते हैं. It is very difficult in our setup. But as we are attending the conferences in Middle East, Saudi mein they are providing, but in Qatar it is less common. But we see the children already prescribed because expats are there. So already from UK or Australia or Holland, if they are using it, then we get to see the patients. But in our common practice, we are not up to it so far. But if you read the literature, it works beautifully. To create the myopic defocus, to stop the axial length growth, the peripheral focus जो भी है, it works beautifully, but no personal experience and no personal recommendations. डॉक्टर फिजा, पाकिस्तान में But cost, it's very expensive. ये मास्टर्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, इसलिए इस पे कोई स्टडीज ना हुई है और ना मेरे ख्याल हमारा सबका किसी का कोई पर्सनल ज़्यादा एक्सपीरियंस इस पे है. जैसे मैंने 4-6 बच्चों को अभी तक दिए हैं, लेकिन वो एलीट क्लास के बच्चे हैं, तो उनके ऊपर बेस करके आप अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं कर सकते. Could you just point out कि लाहौर में कहाँ पे अवेलेबल हैं, ताकि अगर कोई कहे कि हम willing हैं. Optic World, out of many hundreds Optic World की बहुत सी of parents, outlets अगर कोई ये कहे कि कहाँ है तो No Optic World. conflict of interest, no financial interest. Okay. My next question will be from Professor Taiba. Madam, is there any link between extremely close working distance when using handheld devices and musculoskeletal abnormalities? You already talked about it a little. Please explain, how do these poor ergonomic habits affect the already existing ocular issues? I think this has been discussed a lot. I wonder, why is it called blue light syndrome? Because blue light is not actually affecting the increase in the axial length. Anyways, near work is the main thing which has to be reduced, and all the other musculoskeletal problems, cervical problems, they all come afterwards along with these. So are you seeing any alignment issues with bad posture? Are Yes, children definitely. coming with vertical or horizontal deviations which were not initially present? I don't have any experience. Maybe Dr. Ashal and Madam would like to answer this question. Regarding the poor ergonomic habits, I think this should be the main part to focus on, along with the distance. When you have to use mobiles and when you have to see the screen, you have to do the homework, that should be with the proper posture. And the height of the laptop should be at the level of the eyes, approximately. So I think we can decrease these musculoskeletal problems by taking these By measures. simply correcting the posture. And rest, I think, Dr. Dr. Surat and would Dr. you like Ashal to will add something? comment. आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले जब स्क्रीन्स और एंड्रॉयड्स इतने कॉमन नहीं थे, बच्चों के हाथों में नहीं थे, तो ऑलमोस्ट जैसे म्यू में हम देखते हैं और बड़ा बिजी आउटडोर होता है, लाइक 150+ का डेली, तो जितने मेरे पास स्क्विंट्स आते थे उनमें से 2/3
ایگزوٹروپس ہوتے تھے اور 1/3 ایزوٹروپس ہوتے تھے. اب آلموسٹ 80% بلکہ 90% ایگزوٹروپس اسپیشلی انٹرمیٹنٹ ایگزوٹروپیا بہت ہی زیادہ کامن ہو چکا ہے اور ایزوٹروپیا اسی طرح چل رہا ہے. میں نے اس میں جو انفلوئنس نکالا ہے سوچ کے وہ یہی ہے کہ دیکھیں ہماری جو اکوموڈیشن ہے وہ بچوں کی ویژول ڈیولپمنٹ کے لیے اور پراپر فنکشننگ اور مسل بیلنس کے لیے ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. جب آپ بہت زیادہ اکوموڈیشن یوز کریں گے بچے تو ان کی اکوموڈیشن ڈسٹرب ہو رہا ہے. اکوموڈیٹیو ڈسٹربنسز ڈفرینٹ ٹائپس کی, جس میں سب سے ایکسٹریم فارم کنورجنس انسفیشینسیز ہیں. تو ان بچوں میں کنورجنس انسفیشینسیز آنا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے انٹرمیٹنٹ ایگزوٹروپیا کی طرح کی پکچر آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. ایکچوئل میں تو وہ ظاہر کنورجنس انسفیشینسی ہے, لیکن جب وہ بچے پراپر کنورج نہیں کر پاتے تو آئیز جو ہے وہ ڈائیورجنس میں چلی جاتی ہیں. اس کی وجہ سے یہ پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور میرے خیال میں تو اس کی مین ریزن یہ ہے کہ کنورجنس جو ہے نا وہ اکوموڈیشن وہ پرابلم شروع ہو چکی ہیں. سو ڈاکٹر ارشد کہ آج کل جو ہم بچے دیکھ رہے ہیں کلینکس میں تو زیادہ تر وہ انٹرمیٹنٹ ایکس ٹی ایکس ٹی کے ساتھ آتے ہیں. ایگزیکٹلی پہلے ای ٹی کے ساتھ, پہلے ای ٹی بہت کامن تھا, وہ ہے ایکس ٹی اسے آؤٹ نمبر کر دیا. زیادہ آتے ہیں. But intermittent XT is the commonest XT. Exactly. Always, it has been the commonest XT. 60 to 70% is intermittent XT. نہیں لیکن پھر بھی جو پہلے ای ٹی کے ساتھ ہمیں زیادہ پیشنٹس ملتے تھے جو پرسنلی میم اب 10 بچے میں دیکھتا ہوں تو ایک بچہ ای ٹی کا ہوتا ہے پاکستان میں ابھی اور 9 بچے ایکس ٹی. نہیں وہاں پہ بھی XT has always been the commonest. مطلب پہلے سے جتنے تھے اس سے زیادہ ہو گئے. پہلے جیسے 3 بچے ای ٹی کے ساتھ وہ تھے نا, اب 9 بچے وہ. جی سر مائوپیا کی اپنی ایسوسیشن بھی تو ہے ایکس ٹی کے ساتھ, تو ہاؤ ڈو یو کوریلیٹ ود دی نیئر ورک؟ دیکھیں جب کنورجنس انسفیشینسی شروع ہو جائیں گی تو وہ مائوپیا کی وجہ سے تو نہیں نہ ہو رہی, کوئی چیز ہے جو اکوموڈیشن کو ڈسٹرب کر رہی ہے. تو اکوموڈیٹیو انسفیشینسیز ہیں, کنورجنس انسفیشینسیز. اکوموڈیٹیو انسفیشینسی کیسے ہے؟ اس میں تو کنورجنس ایکسس ہے نا, اوور کر رہا ہے, اوور کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پیرالسس میں چلا جاتا ہے. مطلب وہ اسکرینس کے ساتھ گلو ہوئے ہوتے ہیں نا بچے, مطلب 8-8 10-10 گھنٹے. تو آبویسلی وہ پہلے اچھا پھر آپ سب بھی پروبیبلی لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا پہلے ہمارے پاس ہیڈ ایک کے کوئی بچے آتے تھے, اب ویری کامن. This is something noticeable because I do glaucoma there. So photophobia, watering headache میری کلینک میں بھر کے اصل میں یہ جو اشل which is not actually glaucoma, it's digital eye strain. یہ جو اشل بات کر رہا ہے نا, دس از یو نو کلینکل امپریشن. تو unless and until we do some studies on it and we you know gather some data, It's high so time. we can't say you know. Very right. But generally speaking, you know, accommodation آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو especially the people who are working in the banks and in the account office, you know, they very frequently come for asthenopia and backache and headache and you know neck pains, and that is the reason because they are working very closely, they are using a lot of accommodation, and you never know what their working distance is. Thank you so much, sir. I would like to end the session with a poll. I would request the panelists to kindly raise your hands if you agree with this. Do you routinely recommend or prescribe blue light filtering spectacles or coatings for otherwise normal, non-myopic children who are symptomatic from screen use? Why and why not? If you prescribe, please raise your hand. Not You do not routinely prescribe. And why not? Yes, madam. Because if you go to the page of the American Academy of Ophthalmology, it has been scientifically proven that blue light is not causing the digital eye strain. It's the blinking, it's the less blinking which is causing it. So since it is not causing it, so no need to give it. So that is the evidence-based conclusion. And if you think that you might prescribe them, that is only a marketing fiction. It is. Yes, so yes. no to blue filters or anything. Even they have recommended that macular disease is also not caused by this blue light. Right. So if you go to their page, they have said that in the past they were using blue filtered IULs to prevent the damage, but it hasn't worked. So blue light is not saving. Yes, blue light is causing this sleep disturbance. The sleep disturbance, they are unable to sleep. There are two indications. Firstly, if the child has sleep disturbance,
And secondly, if there is problem with the glare. Right. Otherwise, there is no. जी सर. देखिए, अगर आपने ग्लासेस प्रेस्क्राइब कर दी है फॉर अदर रीजंस, तो आप इसके अंदर इनकॉर्पोरेट तो कर सकते हैं फॉर नहीं, दोज लेकिन वो उसके रीजंस. 2-4 हज़ार जितने ज्यादा जाएंगे तो वो आप शॉपकीपर को दे रहे हैं And benefit. I think every digital screen has a blue filter already inbuilt. हाँ एग्जैक्टली. मैं हाँ, क्योंकि मैम डॉक्टर डॉक्टर फिजा ने ये बड़ी अच्छी बात की है, मैं इसी को हाईलाइट करना चाहता था कि ज़्यादातर जो अच्छी आपकी सारी स्क्रीन्स हैं उनके अंदर इनकॉर्पोरेटेड होते हैं फिल्टर्स. तो बजाय कि उसको एक ऐसा बच्चा जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने उसको ग्लासेस पहना दी, ये उसके साथ जुल्म है, उसकी बजाय आप स्क्रीन्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करें फिल्टर्स. मोबाइल में भी रात को वैसे वो डिमो हाँ जी, हाँ, वो जो स्लीप वाला भी है, हाँ जी, नाइट स्लीप मोड आ जाता है. डिस्टर्बेंस है उसमें नाइट मोड. और मरीज आपको अक्सर पूछते हैं कि जी वो ऐनक के अंदर हम हाँ जी, हाँ जी. ब्लू लाइट फिल्टर लगवा लें. अब नहीं, blue light क्योंकि पब्लिसिटी बड़ी ये अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिस्ट दे आर रिकमेंडिंग बिकॉज ऑप्टोमेट्री में है बट नॉट द अकेडमी. मैडम अकेडमी इवन ऑप्टोमेट्री से भी ज़्यादा बेसिकली ऑप्टिशियंस एंड ऑप्टिकल शॉप्स जो हैं Yes. वो इसको प्रमोट कर रहे हैं और Because उसके they have financial कमर्शियल, interest. हाँ Yes. So फाइनेंशियल this is इशू. another take home message: the distance, the timings, and then the blue filters. Don't spend money on it. मैडम atropine जो है इसमें ये लिटरेचर से प्रूवन है कि we need to taper it or we can just start जैसे मैडम कहते हैं टेपर करना है, लेकिन लिटरेचर Rebound को रोकने के लिए टेपर करना होगा. आपके टेपर करना है for like how long? It depends upon the duration you're using it. Again, it depends on the age. It depends on the severity of myopia. So you have to go very slowly, and you will see the progression कितनी stop हुई है. हाँ जी. ठीक है? Professor Salim wants to say something. Please. कितना स्टेबल होगा मायोपिया, कितने मंथ्स स्टेबल रहेगा तो फिर हम टेपर ऑफ करेंगे. ऑब्जेक्टिवली प्रोग्रेशन, सॉरी इसीलिए कंटिन्यूएशन में ऑब्जेक्टिवली, सब्जेक्टिवली तो एक बात है, ऑब्जेक्टिवली प्रोग्रेशन को रुकना कब कहते हैं, किसको लेबल करेंगे, किसकी प्रोग्रेशन है ऑब्जेक्टिवली. Change prescription power. For how long? उसमें over 1 year's time within a growing child, the increase in the number is around 0.25. तो कहेंगे कि प्रोग्रेशन रुक गई है, लेकिन अगर 0.25 से हाफ ऊपर हो रही है तो प्रोग्रेशन हो रही है. तो आपने ये क्वेश्चन आप अभी किया ना टेपरिंग के हवाले से कि कैसे कब करेंगे, उसमें टेपरिंग की ज़्यादा ज़रूरत उस वक्त है जब आप 0.05% यूज़ कर रहे हैं. अगर 0.01% यूज़ करें तो उसमें आमतौर पे टेपरिंग की ज़रूरत नहीं होती. अगर करें भी उसमें टेपरिंग, आपको शक है कि टेपरिंग करने की ज़रूरत है, तो उसमें फिर अल्टरनेट डेज पे करवा, क्योंकि उससे नीचे और डोज आपने कहाँ लेके जाना 0.0 वो इस वजह से. लेकिन अगर 0.05 है ना तो उसको आप टेपर करके 0.2 पे ले जाएंगे या 0.25 पे ले, फिर 0.0. उसके बाद उसको 0.01 पे ले आएंगे. And this will you do over a period of about 1 year and a half. और इतनी जल्दी में नहीं करेंगे, इसको साल के स्पैन. and you remember the rebound is not common in all cases. Yeah. So 0.05% plus if high myop and you start the treatment at young age and you stop it. अगर उन्होंने इस्तेमाल young age पर कर दिया, अब उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, 6 महीने में छोड़ दिया, ठीक है, और उसका मायोपिया भी ज़्यादा है और वो 3 साल से भी है, कम है या 3 साल का है, क्योंकि 4 years इज़ द रिकमेंडेड ना, -6 है या -4 है, 3 years का है, आपने शुरू कर दिया, उन्होंने बेजार होकर मदर ने छोड़ दिया, रिबाउंड में, ये बच्चा रिबाउंड में जाएगा. तो इसमें आपको फिर केयरफुली शुरू से ही काउंसलिंग करनी है कि यू कैन नॉट स्टॉप इट बिफोर टाइम. ओके, एंड दीज पेशेंट्स यू विल स्टार्ट 0.01. जी सर, प्लीज. अस्सलाम वालेकुम. बूढ़े होने का और कम सुनाई देने का कुछ फ़ायदा है और कुछ नुकसान है. तो मैंने सोचा सारी तो मैंने ना देखी हैं ना सुनी हैं. स्लाइड नंबर 5 ज़रा निकालिएगा. ये वाली नहीं वो 2 खूबसूरत से बच्चे. अब आप बच्चे इतने मूड में, खुशगवार मूड में बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म करना चाहते हैं सर, उनकी फ़ायदे के लिए. करना जरूरी है. क्या खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, चेहरे उनके देखो रेडिएंट हैं. यही रेडिएंट चेहरे आपको कभी कभी पहलू में लेटे हुए पार्टनर के भी नजर आते हैं जब आधी रात को वो रजाई में अपना देख रहे होते हैं.
تو دوسرا پارٹنر اس کو بولتا ہے کہ بھائی آپ کا چہرہ بڑا نورانی ہو گیا ہے, اس کا کیا کریں گے؟ سر اب نورانی سے آپ نے مجھے نا اچھا حدیث یاد آ گئی. چلے, یہ تو ہو گئی ایک بات. میرا ایک سوال ہے جو سیریس ہے, مجھ سے پوچھا جاتا ہے اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی یہ بچے اسکرین ٹائم ان کا ہے, یہ ہے وہ ہے, اس کے نقصانات ہیں, ہم بھی بتا دیتے ہیں 2-4 جو یاد ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی آپ بڑے نیک آدمی لگتے ہیں, پتہ نہیں کیوں, میں نہ میری داڑھی ہے نہ میری پگڑی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیوں نیک نظر آ جاتا ہوں, یا محاورتاً کہہ دیتے ہیں. آپ اسے سمجھائیں بچے کو کہ یہ نہ دیکھے یا کم دیکھے. آپ نے آئی ایم شور کہ فیس کیا ہوگا اس چیز کو, آپ کو بھی کہتے ہوں گے. ہاں, میں اکیلا گلٹی پارٹی نہیں ہوں. اس کا جواب کیا ہے؟ کیسے بچوں کو کہیں بھائی نہ دیکھو؟ میرا ان کے ساتھ ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ جی دیکھیں میں خود گناہ گار ہوں اس کام میں, یہ موبائل میرے سائڈ پہ پڑا ہوا ہے, اور اکثر میں دیکھتا ہوں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنا میرے سامنے بیٹھ کے موبائل پہ کچھ نہ کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یار آپ تو باز آتے نہیں ہو, اس بچے کو ہم کیا سمجھائیں؟ آپ تو میرے کلینک میں بیٹھے ہوئے جہاں آپ نے پے کیا ہے میرا ٹائم, آپ اس ٹائم کو بھی کسی اور جگہ ویسٹ کر رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں. تو آپ کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, تو بچے کو ہم کیا سمجھائیں؟ تو اکثر اوقات اینڈ پہ ان کے چہرے خراب ہوئے ہوئے. آپ بتائیں بھائی اس کا کوئی مناسب جواب ہے تو میرے لیے شاید کام آ جائے. تھینک یو. ماں آ کے کہتی ہے نا جی, کہتی ہے اینک نہیں لگاتا, تو ان کو سکھایا جاتا ہے کہ تم لوگ بھی ڈمی اینکیں لگا لو, پھر یہ لگا لے گا. اور وہ لگاتے ہیں کچھ لوگ گھروں میں نا, پھر بچوں کو عادی بنانے کے لیے. تو ماریہ نے سر جو بات کی ہے, سب سے پہلا تو پیرنٹس کی ٹائمنگ ضروری ہے. اس کے بعد ان مائی ایکسپیرینس آئی ٹیل یو, اگر آپ ڈے 1 سے بچے کے ساتھ فرینڈ شپ بنا لیں, آپ جو کہتے ہیں وہ مانتا ہے. آپ بتائیں گے اس کو کہ بیٹے اگر آپ نے اینک نہیں لگائی تو آپ کی آنکھیں اور خراب ہو جائیں گی. آپ اس کو بتائیں کہ بیٹے اسکرین آپ نے تھوڑی استعمال کرنی ہے, اور پرومس لیں اس سے جانے سے پہلے. آپ یقین کریں ہاتھ میں لا کے پرومس دیکھ کر کے جاتے ہیں. فرینڈ شپ بچے سے لگانی بہت ضروری ہوتی ہے ایک پوزیشن کی. بچے بڑے 2 نمبر نہیں بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں. ضروری ہے آپ کو ایک ہی بچہ ہو, آپ یقین کریں بچے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب لاسٹ ٹائم آپ نے منع کیا تھا تو 2-3 مہینے اس نے نہیں چلایا, اب یہ واپس چلانا, تو پھر دوبارہ کہہ لے. سر اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. سر وہ یہ ہے کہ کوئی ایک اسٹریٹجی جو ہے نا وہ کام نہیں کرتی, کسٹمائز ہونی چاہیے, نو ون سائز فٹس آل. سر اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سر کوئی ایک اسٹریٹجی کام نہیں کرتی, ملٹیپل اسٹریٹجیز ہیں جس میں سے سر نے بھی بتایا. اس کے علاوہ سر یہ ہے کہ یہ آڈینس کے لیے, جونیئرس کے لیے, بچے وہ نہیں کرتے جو انہیں کہا جاتا ہے, بچے وہ کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو کرتا ہوا یا دیکھتے ہیں یا نہ کرتا ہوا دیکھتے ہیں. اگر وہ ان کو اسکرینز یوز کرتا ہوا دیکھیں گے تو استعمال کریں گے, جو مرضی کر لیں آپ. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ خود مزے کی آئس کریم اور چاکلیٹ کھا رہے ہیں اور بچے کہہ رہے بیٹے تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو ایسے نہیں ہونے والا. جو آپ کریں گے بچے بھی کریں گے. تو سب سے پہلے تو آپ نے ان کے سامنے اسکرینز استعمال نہیں کرنی, یہ سب سے افیکٹو اسٹریٹجی ہے اینڈ اٹ ہیز ریئلی ورکڈ. دوسری بات وہی ہے جیسے سر نے کہا کہ اگر آپ ان کو کاؤنسلنگ کریں, اچھے طریقے سے سمجھا دیں تو بڑا بچہ یہ سمجھ سکتا ہے. لیکن چھوٹے بچے کے لیے تو یہی ہے کہ اس کے سامنے نہ اسکرینس پیرنٹس یوز کریں گے, نہ وہ بچہ دیکھے گا, نہ وہ ان کا عادی اور ایڈکٹ ہوگا. I think this statement is the highlight of the session. یہی تو میں کہہ رہا تھا نا کہ اور اگر 40 آپ کے منٹس کے لیے پاس باہر ضرور لے جائیں اس کو تاکہ اس کی ریلیکس ہو جائے. Outdoor time. خود ہی تو غلط عادت ڈالی ہوتی ہے انہیں. آنسر آئے کہ دیر از کوئی بھوکا کوئی نہیں, ہاں بھوکا کوئی نہیں. پھر اس میں غلطی ساری غلطی پیرنٹس کی ہوتی ہے. سر ایک تھوڑا سا آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ. السلام علیکم جی, ڈاکٹر خضر, یونیورسٹی آف لاہور. سر اس میں پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, بالکل صحیح بتایا کہ ہم جو کریں گے ہمارے بچے اس کو فالو کریں گے. اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ پریکٹیکلی جو ہم فیس کرتے ہیں, میں پرسنلی فیس کرتا ہوں کہ ہمارے پاس بچوں کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے. دس از دا پرابلم, کیونکہ بچوں کو آپ کسی چیز سے دور رکھیں گے تو آپ کو اس کے ساتھ بیٹھ کے لوڈو کھیلنی ہے, آپ کو اس کے ساتھ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کھیلنا ہے, اس کو باہر لے کے جانا ہے.
تو میرا خیال ہے کہ ہمارا زیادہ قصور ہے, اس پہ بہت ہمیں فوکس کرنا ہے. Assalamu alaikum. I must appreciate and acknowledge the organizers for arranging such an important session. I really appreciate. My question from the forum is that what I have understood that the future prevalence of myopia, especially in children, is very much alarming. So, can this forum make a comment that can we use a prophylactic use of low dose atropine in children, especially the high risk, high myopes children, as a prophylactic medicine? اگر ہائی مایوپ ہے اور وہ آپ کو تھوڑی سی بھی اس میں پروگریشن لگ رہی ہے 0.5 کی بھی آ گئی ہے, آن سیٹ ہو گیا ہے, یو کین, اٹ از ریکمینڈیڈ. In the West, آپ اپنے کوسچن کو ایلیبوریٹ کریں. What do you mean by? I got the question. Two. I have divided the population in two teams, two groups. One group is high risk, the other is general. So, madam, as you have said that very soon the 50%, General no, but 50% population would be myopes. 50%. yes. 50%. As we are having some community screenings, so can we make use of prophylactic use? Thank you so much, Arshad. This very nice question from you. You already divided into two categories. Number one are those who are genetically prone to have. Jinke parents hain, unki observation we start earlier. The moment we feel that they are getting minus number, atropine is advised. But the other group, unless we see that they are myopic, there is no need to give any prophylactic. excellent clarity. سر اس کی ایک ریزن لیگل بھی تو ہے نا. دیکھیں آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے ایک جنرل پاپولیشن کے بچے کو, ہاؤ کین یو پریڈکٹ کہ اس کو مایوپیا ہوگا؟ 50% میں ہی ہے نا, 50% میں نہیں بھی تو ہے. سو آپ ایک ڈرگ جس کا ریباؤنڈ فینومینا بھی ہے وہ کیسے شروع کرا سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں. دوسرا جو گروپ ہے جیسے سر نے رائٹلی کہا اس میں ایویڈنس ہے, ہسٹری ہے, پیرنٹس کو ہے, تو اس میں ایک ایویڈنس ہے. سو اس میں ریزن بن سکتی ہے, آلدو اس پہ بھی کوئی اسٹڈیز نہیں ہے, لیکن ہاں جی, لیکن اس میں پھر بھی کروایا جا سکتا ہے. ہاں وہ ہے اور جو گھنٹے آپ نے کی ہے آ رہا ہے, دین observe first unless myopia and then exhaling 3 times. 6 times. And if the parents are myope, should we wait for the child to become myopic, or we can start before the child starts with myopia? Even minus 0.5, that is what Professor Surya لیکن اس میں آپ جیسے فضا نے کہا پھر آپ جو ہے نا دوسرے جو فیکٹرز ہیں, ارگنومکس ہو گئے اور ڈسٹینس ہو گیا, اسکرین ٹائم ہو گیا, وہ آپ بالکل ختم کر دیں کہ وہی 30 منٹس آپ اس کی مثال ایسے ہے کہ فار ایگزامپل ایک پیشنٹ کے پیرنٹس جو ہے نا وہ دے ہیو گاٹ پرائمری اوپن اینگل گلاکوما, اور آپ کہتے ہیں کہ یار اس کے یہ اس کا بیٹا ہے یا اس کا بیٹی ہے, اس کو بھی پروفائلیکٹک میں اینٹی گلاکوما شروع کر دیتا ہوں, تو دس از ناٹ رائٹ. سر میرا خیال ہے اینیمل اسٹڈیز ڈیزائن کی جا سکتی ہیں. ہاں جی, ایکسیلنٹ اور باقی دوسرے جو پیرامیٹرس ہیں ان کو ہم اسٹڈی کریں, اینڈ اف دیر از اینی ایویڈنس تو اس کے بعد پھر ہیومن ٹرائلس ہو سکتا ہے. سر 2 twin brothers آئے تھے, ایک ہائی مایوپ ایک بالکل انویٹو, اور جو ہائی مایوپ تھا وہ ڈیجیٹل اسکرین نہیں یوز کرتا تھا, پرابلی شاید اس کو نظر کم آنا ہے, اور دوسرا جو بہت زیادہ یوز کرتا تھا وہ مایوپ نہیں تھا. اور ڈسٹینس سر ایسے بھی کیسے, اب اس کو میں کیا بولوں گی؟ سر دیر از یٹ another answer to your question. سر وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں مایوپیا مینجمنٹ اینڈ مایوپیا کنٹرول کی. ایٹروپین ضروری نہیں ہے, لیکن جیسے میڈم نے کہا باقی جو لائف اسٹائل ہے نا اس سب کے اوپر تو آپ کو ان کو کانسلٹ کرنا چاہیے. وہ پروفائلیکسس میں زیادہ بہتر اسٹریٹجی ہے بجائے کہ ڈرگ ٹریٹمنٹ. پھر ان کو آپ فریکوینٹلی بلائیں. یہ جو ادر پیرامیٹرس ہیں نا, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو مینیج ادر پیرامیٹرس. بچے سمجھتے ہیں نہ پیرنٹ سمجھتے ہیں. تو جو فارماکولوجیکل ہے میں تو سمجھتا ہوں شاید فارماکولوجیکلی ایزی ہو جائے, اور باقی بچوں کو ڈسپلن کرنا, آج کل کے بچوں کو ڈسپلن کرنا وہ ہماری بات ٹھیک ہے, لیکن جیسے میڈم کہہ رہی ہے کہ اس پہ اسٹڈی کی جا سکتی ہے,
اور اگر کوئی ایسی میگا اسٹڈی پروپوز کرے تو اس کو بیس بنا کے ہم لیگلی سیف ہو سکتے ہیں، پھر ہم کرتے، ورنہ نہیں. میرا خیال ہے ایسے تو نہیں دیں گے، بٹ مانیٹر دیم کلوزلی. یہ پروفیسر ضیاء الاسلام is sitting here. He is chairman of the ORIF, Ophthalmic Education Research Foundation. So any one of you who want to do any study on atropine or any other study, you know, the ORIF can support you, can give you funds, and can be of great help to you. But it has to come through the Pediatric Association. Yes. Through proper channel. Through the APOP. Okay, are there any more questions? Yes, please. My name is Basharat Malik and I am an optician. As you said that blue light should not, blue light filter lenses should not be used. And what should I do? What should I do? The Zeiss, yeah, everyone knows who has been using blue light filter lenses like brand Zeiss, Hoya. Now Zeiss is promoting their blue guard lenses by saying this, that it does block up to 40% of blue light to regulate your circadian rhythm. So what should I do if a customer comes and I say that no, you don't need to use blue light? But if he says that, what is this? The international brand is saying this. Blue light affects circadian rhythm, right? This Yes. is for sure. For دو sure. دن بچے نہیں سوتے. My daughter has started visiting psychiatry and she said, Mama, the child is not able to sleep. 7 دن ہو گئے وہ سویا نہیں ہے. Because of this, right? تو اس میں رات کو چشمے بنا کے تو اس کو ہم نہیں سلائیں گے نا. ہم اس کا اسکرین ٹائم ختم کر دیں گے. ہم اسے موبائل لے لیں گے. ہم اس کو فلٹر نہیں دیں گے کہ رات کو پہن کے سو جاؤ نا, رائٹ؟ But blue light has the effect on it. Another answer to this is there is more blue light environment میں. Yes, true. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بلو لائٹ کا یہ فلٹرز دے کے ہی ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس میں ہم یہ کریں گے کہ آؤٹ ڈور اس کو لے جاؤ, ٹھیک ہے. باقی ہم یہ نہیں کریں گے کہ اس کو ہم, کیونکہ زائس کہہ رہا ہے اس نے یہ کیا ہے, ہم سائنٹیفک ایویڈنس دیکھیں گے نا. اور جو سرکیڈین ریدم کو بھی سیٹ کرنا ہے اس میں آپ کو یہی کرنا ہے کہ چلیں اگر بہت زیادہ بھی ہے تو نائٹ موڈ یوز کرنا ہے, اس میں ڈیوائس پہ فلٹرز لگانے ہیں, اینڈ سلیپ کرنا ہے پراپر, اور موبائل 3 گھنٹے پہلے تو یوز ہی نہیں کرنا. دس از دا ریکمنڈیشن. پھر اس کی سلیپ پیٹرن جو ہے نا وہ ٹھیک ہوگا. اچھا سر, آپ اس میلاٹونن نا, میلاٹونن اورل میلاٹونن چلے دیتے ہیں اس کو سلانے کے لیے. آپ کا گڈ نیم؟ کچھ نہیں کرے گا. بشارت ملک. بشارت صاحب, پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ ریفریکٹیو ایرر نہیں ہے تو آپ اس کو چشمہ پہنا دیں گے. آپ ایگری کریں گے اس سے؟ سر میں اس لیے پہلے وہ مجھے جواب اس کا دیں, میں آئی ایس پہ بعد میں آتا ہوں. اگر وہ اس کی نیڈ یہ ریکمینڈ کر دیں گے آپ. جی, اگر اس کی نیڈ یہ ہے کہ میں صرف جو ہے نا بلو لائٹ پروٹیکشن چاہ رہا ہوں. پیشنٹ یہ کہے گا, بچہ کہے گا, یہ کوئی بھی ای میٹروپ, اب آپ ای میٹروپ کی بات کریے نا, اگر کوئی آگے ہے. دیکھیں آپ ایک ہیومن بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ صرف ایک آپٹیشین نہیں ہے نا, تو آپ اپنے بچوں کو یہ گلاسز پہنا دینا پسند کر دیں گے؟ بالکل نہیں کریں گے آپ. اگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری نیڈ ہے, یہ تو ابھی جنرل کوشچن تھا کہ آپ یہ پہناتے ہیں یا نہیں پہناتے, آپ کا ایکسپیرینس ہے, اس کے لیے تو ہمارا آنسر سب کا نو ہے, سب کا پینلسٹ کا, ٹھیک ہے. اگر کوئی اسپیشل نیڈس ہیں اور وہ باقی میجر سے ایڈریس نہیں ہو رہی تو یہ ایک آپشن ہو سکتی ہے. Such as for the special needs today, جیسے کہ بہت ہی ہائی مایوپ ہے, آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا اور کچھ بھی نہیں فائدہ ہو رہا, تو بھی وہ مایوپک کو ہی آپ دیں گے, ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے آپ یہ رول آؤٹ کریں گے کہ ارگونامکس ایشو تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بچے کو باقی کوئی اور اس طرح کی پرابلمس, کوئی نیک ایشوز تو نہیں ہے, ہیڈ ایک کی اور ریزنس تو نہیں, اس کے بعد ہی آپ اس پہ جائیں گے نا. لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے, ہیڈ ایک ہے, چلے جی یہ فلٹر جو ہے اس کی گلاسز میں لگا دیں. اس کا مایوپیا پروگریشن روکنی ہے, یہ لگا دیں. اس کے اوپر انڈیکیٹڈ نہیں ہے. پھر باقی بات آپ نے کوشچن ہمارا ادھر سے اٹھایا ہے اور اپنا آئی یو ایل پہ آپ نے بات کر دی ہے. آپ آئی یو ایل کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں؟ سوری, کہ آئی یو ایل کے اندر انکارپوریٹڈ, آپ نے کہا نا کہ زائس کے آئی یو ایلس کے اندر انکارپوریٹڈ. آئی ایل نہیں, اسپیکٹیکل بلو گارڈ. اس کا تو پھر جواب ہو گیا, کیونکہ جو ہے نا جیسا آپ نے کہا ہے نا, کیونکہ میں آیا اسی لیے تھا, جو میں نے یہ دیکھا نا بلو لائٹ کے, تو حالانکہ میرا ٹاپک نہیں تھا.
دیکھیں سر نہیں کسٹمر کی بات دیکھیں میری بات سنیں, یہ آپ کو بھی پتہ ہے. دیکھیں ابھی تک کوئی آپٹیشین نہیں آیا ادھر. میں آپٹیشین ہوں بٹ I have started learning about the refractive errors to better understand. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں نے بلو لائٹ کے اوپر کہ آپ آئے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن جیسے میڈم نے کہا کہ دیکھیں ہم سائنٹیفک سیشن کر رہے ہیں نا, تو سائنٹیفک سیشن کے لیے جیسے ابھی سر نے ڈاکٹر ارشد صاحب نے بھی بات کی کہ کیا ہم پروفائلیکٹک اس کو دے سکتے ہیں, تو ہم نے کیا جواب دیا؟ نو. جب تک ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے ہم کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں اس کی قیمت کیا ہے ویسے, اگر آپ فلٹر لگاتے ہیں تو واٹس دی پرائس آف دس؟ نہیں میم ایکچولی جو ہے نا میں بیسیکلی اس لائن میں نا ریسنٹلی 6 months پہلے انٹر ہوا ہوں, یہ جو ریٹیل فیلڈ میں. تو کیا پرائس لیتے ہیں اگر ہاں جی, فلٹر تو لگاتے ہیں؟ اس میں جو ہے نا سپیریئر میں کورس ہوا تھا ڈسپینسنگ کا پروفیشنل, تو ادھر یہ سین چل رہا تھا جی لائٹ مار رہے ہیں آر پار ہو رہی ہے, تو میں نے کہا اس میں جو ہے نا میں پھر اس چکر میں پڑ گیا کہ وٹ ایکچولی دا بلو لائٹ از اینڈ وٹ آر دا افیکٹ. میں پیچھے ریزن پہ گیا نا یہ کر کیا رہے ہیں. ہاں نہیں پیسے کتنے کے ہیں, کتنے کے بنتے وہ پیسے تو میم یہ 500 سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اچھا 500 میں بھی 500 سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اصل میں وہ ان کی دیکھنی ہوتی ہے نا آپٹیکل کلیئرٹی, لینس ڈیوریبلٹی, پروٹیکشن. لیکن سر سے وہی میرا کوشچن یہی تھا کہ میکسیمم کہاں تک جاتا ہے؟ میکسیمم 1 لاکھ سے کراس کر جاتا ہے صرف یہ بلو فلٹر. ہاں جی, مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اسکیم ہے کہ وہ یا مارکیٹنگ ٹیکنیکس ہے, صرف اس مارکیٹنگ ٹیکنیک ہے بس. ٹھیک ہے. We have another question. سر کی کوشچن میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو لو رسک جو پروفائلیکٹک مائوپیا کے لیے جو امریکن اکیڈمی میں ریسرچ نومبر 24 میں اسٹڈی چھپی تھی, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پیشنٹ کو لو ریزرو ہائپروپیا اراؤنڈ +0.75 ڈائیopters اینڈ پیرنٹل مائوپیا ہے, تو آپ پروفائلیکٹکلی 0.05% ایٹروپین ایز کٹ آف پوائنٹ یوز کر سکتے ہیں فار لو ریزرو ہائپروپیا پیشنٹ میں فار مائوپیا پروفلیکسک مینجمنٹ کے لیے. یا اٹ ڈیلیز دی آنسیٹ, آنسیٹ پہ کر سکتے ہیں یہ آنسیٹ کو روکتے ہیں. نارملی ہائپروپیا کتنا ہوتا ہے سر یہ ایج میچڈ ہوگا. جی جی, لو ریزرو مائوپیا اکارڈنگ ٹو ایج میٹ اینڈ ود ہائی رسک آف پیرنٹل مائوپیا, دین یو کین اسٹارٹ پروفلیکٹکلی 0.05% ایٹروپین, low dose atropine. So what we are saying, so that means it has myopic shift. Exactly. Hyperopia hai, but it's going to be myopic. 0.5, this is what we said. If you see even 0.5 with high risk اور اس کی axial length بھی کرا لیں, then start. Sir, اور بھی بہت ساری اسٹڈیز ہیں جو up to +1.25 ڈائیopter آف ہائپوروپیا اکارڈنگ ٹو ایج میٹ لو ریزرو ہائپروپیا, اس میں بھی وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یو کین یوز پروفائلیکٹکلی لو ڈوز یاد ایٹروپین. رکھیے گا ہمیشہ جب بھی چھوٹے بچے میں شروع کریں گے ریباؤنڈ ہوگا. جی جی, ویری کیئرفل. یس کہ وہ تھینک یو. چھوڑ دیں اگر تو وہ جو اس کا -0.5 پہ شروع کیا نا, پھر وہ 2 ایک دم سے مائنس. جی Thank you for your input. We have, I think, another question from the back. We have run out of time. But is there any question? Last question le lein. Do we have a question? Okay, no. I would like to thank the panelists, the participants for an excellent panel discussion. It was informative for me. So I think you got a lot of new information regarding atropine use and optical corrections of myopia. And the take home, I think, is prophylaxis and prevention is better than treatment. So we have to work on the ergonomic habits of our children and discipline ourselves before we tell our children to do so. Thank you so much. I would request the panelists, Madam Shafiq Saab, for group photo. Please come forward. Thank you so much.